جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ کوئی بھی عمل جو ہم اچھی نیت کے ساتھ شروع کرتے ہیں اس کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جیسا بیج ڈالا جاتا ہے ویسا ہی پھل نکلتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، اور ایک وقت میں ہم بہت ساری نیتیں بھی کر سکتے ہیں۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے ہماری کیا نیت ہونی چاہیے، اس کے کچھ پوائنٹس آپ سے میں شیئر کر لیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ایک تو ہونی چاہیے کہ ہم صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے قرآن سے جڑنے والی جو بات ہے وہ ایک طرح سے تجارت کی طرح ہے، اور یہ وہ تجارت ہے جو کہ نفع مند تجارت ہے۔ تو ہماری غرض کیا ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی ٹائم لگا رہے ہیں، جو بھی یہاں پر ہم 2 گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور تیسری اس کی پڑھتے ہوئے کیا نیت ہونی چاہیے کہ ہم دل کو آباد کرنے کی غرض سے جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، کیونکہ قرآن کی مثال ایک بارش کی طرح ہے۔ جس طرح آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور ہر طرف گرینری ہو جاتی ہے، سب چیزیں سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہیں، تو اسی طرح سے جب یہ قرآن ہمارے دلوں کے جو بنجر دل ہوتے ہیں ان کے اوپر جب قرآن پڑھتا ہے تو ہمارے دل جو ہیں وہ ایک دم سے سکون پاتے ہیں۔ وہ بہار جیسے آتی ہے اس طرح سے ہمارے دلوں کے اندر بھی بہار آ جاتی ہے، اور ہمارے دلوں میں ایک سکون آ جاتا ہے۔ اور چوتھا، دلوں کے اطمینان کے لیے سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو تسلی ہوتی ہے۔ تو یہ دلوں کے لیے شفا بھی ہے قرآن، تو یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ ہمارے دلوں کو اس سے شفا ملے گی اس کے پڑھنے سے۔ اور چھٹا، ہدایت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو پڑھنے سے ہدایت عطا فرمائیں گے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور ساتواں ہے ایمان میں اضافے کے لیے، اور آٹھواں ہے عبادت کی غرض سے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن کو کسی چمڑے میں لپیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اس کو نہیں کھائے گی۔ تو ہماری کیا ہونی چاہیے کیفیت کہ ہم جہنم سے نجات پانے کے لیے قرآن سیکھ رہے ہیں۔ یعنی جس دل میں قرآن محفوظ ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور قیامت کے دن ہمیں سفارش کی امید ہونی چاہیے کہ قرآن جو ہے وہ ہماری سفارش کرے گا۔ ہم نے حدیث سے پتہ چلا نا کہ قبر میں بھی جو سورہ ملک پڑھتے ہیں تو وہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کے بارے میں بھی آیا کہ وہ اس کو گھیر لے گی مردے کو، کہ وہ اس کو عذاب نہیں ہونے دے گی، اور وہ سفارش کرے گی اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہمارے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ یا اللہ، ہم جو یہ قرآن سیکھ رہے ہیں تو یہ قیامت کے دن ہمیں ہماری سفارش کرے گا۔ اس کے علاوہ زندگی کو بدلنے اور بہتر راہ پر چلنے کی غرض سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اور پھر دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے۔ دنیا میں بھی ہمارا فائدہ ہے اور آخرت میں تو یقیناً ہمیں اس کے پڑھنے کا بہت بہترین فائدہ ملے گا۔ اور جنت الفردوس کے حصول کے لیے اس کو پڑھنا چاہیے۔ جہاں پر بھی جنت کا ذکر آئے ہمیں جنت مانگنی چاہیے اللہ سے، اور جہاں جہنم کا ذکر آئے تو جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی قرات، اس میں لمبا غور و فکر کرنے اور قرآن کی آیات کے معنی پر مرکوز کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی اور آخرت میں اس سے زیادہ فائدہ مند اور اس کی نجات کے لیے اس سے زیادہ بہتر کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اس میں غور و فکر کرنا اور اس کی آیات اور معنی پہ غور و فکر کرنا، اس میں ہم جتنا بھی ٹائم لگاتے ہیں تو وہ آخرت کی نجات اور اس کے فائدوں میں سب سے بڑھ کر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، ہدایت لینے والا بنائے، اور جو ہم نے آپ کو پوائنٹس ڈسکس کیے ان سب کی نیت کریں قرآن پڑھتے ہوئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ اس کو بنائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ رمضان کے بارے میں میں اس لیے بھی تھوڑی سی کچھ نہیں بتا رہی کوئی آیت یا حدیث، کہ آج ہم کچھ آیتیں رمضان کے بارے میں پڑھیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہم اس وقت جو ہے وہ اس کو آگے سے وہ ڈسکس کر لیں گے۔ تو میں سیقول پارہ شروع کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت دے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو اس کا پس منظر بتا دیتی ہوں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو تقریباً 16 سے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک آیت ہم نے کل بھی پڑھی تھی نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی جائے،
جو قبلہ ابراہیمی تھا. تو اسی لیے آپ بار بار دعا کرتے اور آسمان کی طرف نظر اٹھاتے, تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا. تو اس پر یہودیوں اور منافقین نے بہت شور مچایا, حالانکہ نماز ایک اللہ کی عبادت ہے, اور عابد کو نماز میں جس طرح عبادت کا حکم ہوتا ہے وہ اسی طرح کرنے کا پابند ہوتا ہے. اسی لیے جس طرف اللہ نے رخ پھیر دیا اس کا پھر جانا ضروری تھا. اور اس کے علاوہ جیسا ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اللہ کی عبادت ہمیں کرنی ہے. مقصود ہمارا کیا ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے. تو مشرق اور مغرب کی ساری جہتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. تو ہر جہت میں اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے, لیکن اللہ نے اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہو. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وقت جو تھا, یہ جو تحویل قبلہ کا حکم تھا, یہ نماز عصر کے وقت آیا تھا. اور ایک جگہ پہ مسجد میں جب لوگوں کو اطلاع ملی تو وہ 1 رکعت پڑھ چکے تھے, مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد. تو اس میں وہ گھوم گئے تھے پورے 180 ڈگری پہ, جو ہے ان کو گھومنا تھا, لیکن جب ان تک وہ اطلاع پہنچی تو وہ اسی وقت جو ہے وہ گھوم گئے تھے. تو لیکن جب پہلا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہا جاتا ہے کہ نماز عصر کے وقت آیا, اور عصر کی نماز پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی. تو اس آیت میں اسی کا ذکر ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے, اور وہ جسے چاہے ہدایت دے. ہم نے اسی طرح تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں. جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے, اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. اور وسط کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وسط کے معنی درمیان کے ہیں, لیکن یہاں پر مراد ہے بہتر اور افضل کے معنی. یعنی کیا مطلب کہ جس طرح ہم نے تمہیں بہترین قبلہ عطا فرمایا ہے, اسی طرح سب سے افضل امت بنایا. اور مقصد کیا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو. ایک اور جگہ سورہ حج میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو. تو اس کی وضاحت کیا ہوگی؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھیں گے کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا, تو وہ اسبات میں جواب دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. چنانچہ یہ ہم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے الحمدللہ, تو ہم بھی اس گواہی میں شامل ہوں گے. کیونکہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ ہمیں قرآن کے ذریعے پتا چلا کہ تمام پیغمبروں نے اپنا پیغام اپنی قوموں تک پہنچایا. ہم آپ کے یہاں تک میں نے پڑھ لیا تھا, ہاں, جو اپنی ایڑیوں کے بل پر پلٹ جاتا ہے. گو یہ کام مشکل ہے, مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے. ایمان ضائع نہ کرے میں جو ورڈ یوز ہوا, اس کا مطلب کیا ہے کہ بعض صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو پیچھے صحابہ جو دنیا سے چلے گئے وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے, تو کیا ان کی نمازیں ضائع ہو گئیں یا ان کو اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نمازیں ضائع نہیں ہو گئیں, بلکہ تمہیں اس پر پورا ثواب ملے گا جو لوگ گزر گئے دنیا سے. اور یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر کر کر یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ نماز کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو نماز جو ہے وہ ایمان کا جو ہے وہ سب سے پہلا رکن ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں. اہل کتاب کو اس بات کہ اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے, اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کیونکہ اہل کتاب کے مختلف صحیفوں میں خانہ کعبہ کے قبلہ آخر اور یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے آنے کے واضح اشارات موجود تھے, اسی لیے اس کا برحق ہونا ان کو یقینی طور پر معلوم تھا. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ نسلی غرور اور حسد, اور یہی ان کا جو غرور تھا, حسد تھا, وہ ان کے قبول حق میں جو ہے وہ رکاوٹ بنا. اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے, کیونکہ یہ حسد اور اناد پر جو ہے وہ ان کی مخالفت تھی. اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی کے پابند تھے, تو جیسا اللہ نے حکم دیا وہ ویسا ہی کریں گے, ان کی بات تو نہیں سنیں گے. اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں, کیونکہ یہود کا قبلہ جو تھا وہ صخرہ بیت المقدس تھا, اور عیسائیوں کا بیت المقدس کے مشرقی جانب تھا. تو جب یہ دو اہل کتاب کے گروہ ایک قبلے پر متفق نہیں ہیں تو مسلمانوں سے کیوں توقع کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ان کی جو ہے وہ موافقت کریں گے؟ اور اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں گے تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے.
جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، اور ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ یہاں اہل کتاب کے ایک فریق کو حق چھپانے کا مجرم قرار دیا جا رہا ہے، تو اس میں کچھ لوگوں کے نام بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوئی نام نہیں لیا۔ لیکن یہ لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کوئی شخص اپنے بچوں کو پہچانتا ہے، تو اس کے باوجود یہ جو تھے وہ مخالفت میں آگے آگے تھے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یعنی جو بھی حکم اللہ کی طرف سے پیغمبر اترتا ہے وہ بالکل حق ہے، بالکل سچا ہے، تو اس سے آپ جو ہے وہ شک بالکل نہیں کریے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا یاتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، یعنی کیا مطلب کہ ہر مذہب والے نے اپنا قبیلہ بنا رکھا ہے جس کی طرف وہ رخ کر کے بنتا ہے، یا پھر کسی ہر مذہب کا ایک طریقہ اور منہاج ہے، ایک راستہ ہے جس میں وہ جو ہے وہ اسی طرح سے عبادت کرتا ہے جیسا ان کو حکم دیا گیا۔ تو ہر ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے جس پر ہم کو زور دینے کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کیجئے، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ احسن عمل کی پیچھے بات ہوئی نا، تو احسن عمل جو ہے، احسن عمل یہ اس کی 143 آیت میں بات ہوئی، تو احسن عمل کی دو بڑی شرائط ہیں، اخلاص ہے پہلی، اور دوسری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ تو یہاں پر امتحان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے قبلے کا رخ موڑ لیا، تو بغیر سوال کیے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے۔ کیونکہ جیسے پہلے بات ہوئی تھی کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو شیطان نے منع کر دیا، ابلیس نے منع کر دیا، حالانکہ وہاں پر کیا تھا کہ اپنی حیثیت یا اپنی ذات کو نہیں دیکھنا تھا، بلکہ اللہ کے حکم کو جو ہے وہ پریفرنس دینی تھی، اللہ کے حکم کو فوقیت دینی تھی۔ تو یہاں پر احسن عمل کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو اللہ کا حکم ہو وہ ہمیں کرنا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے اسی طرف کر لیا کرو، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے۔ یعنی قبلے کی طرف منہ پھیرنے کا حکم 3 مرتبہ دہرایا گیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کی تاکید اور اہمیت واضح کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ بار بار جو کسی بات کی کسی چیز کی ریپیٹیشن ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے، تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ہی ڈرو۔ فلا تخشوہم بخشونی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان لوگوں سے نہ ڈرو، ظالموں سے نہ ڈرو، مشرکوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے تھے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا قبلہ تو اختیار کر لیا، ان قریب وہ ہمارا دین بھی بنا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف تم مجھ سے ڈرتے رہو، جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس پر بلا خوف عمل کرو۔ مجھ سے ہی ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ، جس طرح ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے، اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے، اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے۔ کل بھی یہ والی آیت ہم نے پڑھی تھی، تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، 4 چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس لیے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مومنوں کی ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رول ماڈل بنا کر بھیجا، اور ایک وہ کیا تھے، وہ جو 4 کام تھے وہ کیا تھے جو انہوں نے ہمیں جس کا حکم دیا، ان میں سے ایک تلاوت قرآن ہے، دوسرا تزکیہ نفس ہے، اور تیسرا کتاب کی تعلیم، اور نمبر 4 حکمت کی تعلیم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا بھی یہی مشن ہونا چاہیے کہ ہم بھی یہ 4 چیزیں کریں، یعنی ہم قرآن خود بھی پڑھیں، اپنا بھی تزکیہ کریں، دوسروں کا بھی کریں، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دوسروں کو دیں، یعنی ہم اللہ کی کتاب کو خود بھی پڑھیں اور پڑھائیں بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے ساتھ بھی بہترین معاملہ کریں۔ تو ان کے پڑھنے کا مقصد کیا ہوگا، یعنی تلاوت برائے تلاوت نہ ہو، اور تعلیم برائے تعلیم نہ ہو، بلکہ ان چیزوں کے پڑھنے پڑھانے کا مقصد کیا ہوگا کہ ہمارا تزکیہ ہوگا۔ اور تزکیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے یہ سنوارنے کا عمل ہے،
کہ انسان اپنے آپ کو اندر اور باہر سے سنوارے. یعنی جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں نا وہ الگ سے نظر آئے, مطلب وہ آپ کو پتا چلے کہ وہ واقعی یہ پریکٹیکل بھی ہیں. یہ نہ ہو کہ قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے. تو اگر عمل نہیں کریں گے تو وہ پھر تو وہ غلط ہو گیا نا. تو جو تزکیہ ہوگا وہ تبھی ہوگا جب آپ قرآن کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے. فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, اور اسی لیے تم میرا ذکر کرو, میں بھی تمہیں یاد کروں گا, اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو. تو یعنی یہ جو نعمتیں میں نے تم کو دی, یہ 4 جو رسول نے کے ذریعے تمہیں بھیجی, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان نعمتوں پر, یعنی دین اسلام کا ہونا جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے, تو ان نعمتوں کے ہونے پر تم میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو. ذکر کا مطلب ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا, اللہ کو بھولنا نہیں ہے, یعنی اس کی تسبیح, تحلیل اور تکبیر بلند کرنا. اور شکر کا مطلب ہے کہ اللہ کی دی ہوئی قوتوں, توانائیوں اور اس کی جو بھی اس کی نعمتیں ہم کو ملی ہوئی ہیں, رزق ہے, مال ہے, اولاد ہے, ان کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرنا. تو خداداد قوتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا, یہ اللہ کی ناشکری ہے, کفران نعمت ہے. یعنی اللہ نے جو ہم کو نعمتیں دی, اگر ہم اسے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے رہیں گے تو یہ کفران نعمت ہوگا. تو شکر جو کرتے ہیں ان کو مزید احسانات کی نوید, اور جو ناشکری کرتے ہیں ان کو شدید عذاب کی وعید دی گئی ہے. مزید فرمایا جا رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے. یعنی انسان کی 2 حالتیں بتائی گئی ہیں, آرام اور نعمت, یا تکلیف یا پریشانی. تو نعمت میں شکر الہی کی تلقین اور تکلیف میں صبر, تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے پاس آئے گی. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے, اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے. دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر کی حالتیں ہیں. تو صبر کی جو ہے وہ 2 قسمیں ہیں, ایک یہ کہ محرمات اور معاصی کا ترک کر دینا, یعنی جو گناہ کے کام ہے, معاصی کا مطلب ہے جو گناہ کے کام ہے ان کو چھوڑ دینا اور اس سے بچنے پر, اور لذتوں کے قربان اور عارضی فائدوں کے نقصان پر صبر کرنا. اور دوسرا کیا ہے کہ احکام الہی کے بجا لانے میں جو بھی مشقتیں اور تکلیفیں آتی ہیں ان کو صبر اور ضبط سے برداشت کرنا, لوگوں کی باتیں, لوگوں کی تکلیف دہ باتیں, ان سب کے لیے. بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون, اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں اور تم لیکن سمجھتے نہیں ہو. یعنی شہداء کو مردہ نہ کہنا ان کی اعزاز اور تکریم کے لیے ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ زندگی جو ہے ہماری وہ برزخ کی زندگی ہے. یعنی ان کی جو زندگی ہے نا, جب وہ فوت ہو جاتے ہیں, یعنی وہ شہید ہو جاتے ہیں جو, تو ان کی زندگی برزخ کی زندگی, جس کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. یہ زندگی جو ہے یہ جو جتنے بھی اعلیٰ قدر مراتب انبیاء اور مومنین کے ہوتے ہیں تو یہ ان کو ملتی ہے. تو شہید کی روح جو ہے بعض روایات میں مومن کی روح بھی ایک پرندے کے جوف میں یا سینے میں جنت میں جہاں چاہے کھاتی پھرتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتے ہیں. تو صبر کی جو پیچھے بات ہوئی نا, تو سب سے زیادہ صبر کب ہوتا ہے؟ جب موت کے وقت, اور یہ آیت میں شہادت کی بات کی گئی ہے. تو صبر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ آپ کی سوچ کو مثبت ہونا چاہیے, سوچ جو ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں موت کو زندگی کہہ کر ایک طرح سے صبر دلایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جان دے دیں وہ زندہ ہیں, لیکن تم شعور نہیں رکھتے, وہ مرتے نہیں ہیں, بس تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ موت زندگی کیسے ہو سکتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمارا مطلب یہ اس آیت سے ہم کو کیا سبق مل رہا ہے کہ ہمیں زندگی بھر آزمائشیں آتی رہیں گی, لیکن اگر ہم صبر کریں گے تو پھر ہمارے لیے خوشخبری ہے, اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے. اب یہ 5 طرح کے جو ہے وہ مصائب کے بارے میں آ رہا ہے کہ جو بھی آپ کی جو ہے وہ کمی ہوتی ہے, تو یہ 5 طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کرتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. دوبارہ دیکھیں صابروں کی بات ہوئی کہ 5 چیزوں سے ہم تمہاری ضرور آزمائشیں کریں گے: دشمن کے ڈر سے, بھوک پیاس سے, مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے, اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. یعنی جب بھی ہمارے اوپر یہ آزمائشیں آئیں گی, یعنی جو بھی ہمارے اوپر خوف آئے گا کسی دشمن کا یا مستقبل کا خوف, بھوک یا فاقہ آئے گا, جان کی کمی ہوگی, فرض کریں کسی کی اولاد فوت ہو جاتی ہے, کسی کے پیارے چاہنے والے فوت ہو جاتے ہیں, کسی کے گھر میں مال کی کمی ہو جاتی ہے, مال ضائع ہو جاتا ہے, پھلوں کی کمی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ضائع ہو جاتے ہیں, تو یہ ساری چیزوں پر صبر کرنا.
تو اللہ تعالیٰ پھر یہ اس سے ہماری آزمائش کریں گے. اگر ہم اس پہ واویلا کرنے لگے, اللہ سے گلا شکوہ کرنے لگے, تو پھر یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو مسلمان کا یہ بیہیویئر نہیں ہوتا. مسلمان جو ہے وہ تمام تکالیف پر صبر کرتا ہے. تو پھر فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. انہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی اگر ہم یہ دعا پڑھ لیں نا, بلکہ آپ کی کوئی بھی چیز گم بھی ہو جائے تب بھی آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ دعا جو ہے وہ ضرور پڑھ لیا کیجئے, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ کہنے سے کیا ہوتا ہے, آپ کے دل کو ایک تسلی ہو جاتی ہے, آپ کو ایک صبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم خود بھی اللہ کی طرف سے آئے اور ہمیں بھی واپس لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ان پر ان کے رب کی نوازشیں ہیں اور رحمتیں ہیں, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی صبر کرنے والوں کی خوشخبریاں ہیں. تو حدیث میں نقصان کے وقت, جیسے میں نے آپ کو بتایا, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا حکم ہے, اور اللہم جرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا. یہ دو دعائیں آپ کو حدیث کی کتاب میں مل جائیں گی. ان کے پڑھنے کی بہت فضیلت اور تاکید آئی ہے. تو فرمایا کہ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں, اور یہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں. صبر کا اجر کیا ملے گا؟ خوشخبری آپ کو دی گئی جنت کی, خیر کثیر آپ کو ملے گی, بے حساب اجر عطا فرمایا جائے گا, اور مغفرت کی جائے گی. اور صبر کا اظہار جو ہے وہ رویے اور باتوں سے ہوگا. یعنی اگر ہم صبر کر کے شکوہ شکایت کریں گے تو پھر وہ صبر نہیں ہوگا, کیونکہ صبر جو ہے نا وہ جب پہلی چوٹ پڑتی ہے نا, کوئی تکلیف پڑتی ہے, تو اس موقع پہ صبر کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ جس وقت صبر آپ کو کوئی تکلیف ملی آپ نے اس وقت واویلا کر لیا اور بعد میں آپ کہنے لگے کہ میں صبر کر رہا ہوں. تو صبر وہ ہے کہ جب انسان پہلی چوٹ پڑنے پر ہی جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لے اور اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھے, تو پھر انشاءاللہ اس کا بہترین اجر ملے گا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. شعائر جو ہے وہ شعیرہ کی جمع ہے, اس کے معنی کیا ہیں؟ علامت کے. تو یہاں پر حج کے مناسک جو ہوتے ہیں نا, موقف, سعی اور جو ہے وہ حدی کرنا, تو یہ سارے اللہ کی شعائر ہیں, اللہ نے جو مقرر خود سے فرمائے ہیں, تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے, کیونکہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا جو تھا وہ حج کا ایک اہم رکن تھا. لیکن جب بعض لوگ جو تھے نا, انہوں نے اس پہ بت رکھے ہوئے تھے, جو پہلے مطلب جو کفار مکہ تھے, انہوں نے اس کے اوپر بت رکھے ہوئے تھے. تو بعض مسلمان سمجھتے تھے کہ کہیں ہم اگر صفا اور مروہ کے درمیان طواف کریں گے تو ہمیں کوئی گناہ تو نہیں ملے گا. تو فرمایا کہ نہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے. جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں, ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنی کتاب میں فرما دی, ان کو چھپانا جو ہے نا وہ بہت بڑا جرم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا, تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں دی جائے گی. استغفر اللہ. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں, اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں. توبہ تو ہر حالت میں آپ کی قبول ہو جائے گی, صرف جب آپ کو موت کے فرشتے نظر آ جائیں تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی. یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ تعالیٰ کی, فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی جو ہے وہ لعنت ہے. یعنی انہوں نے توبہ کی, ان کو جو ہے وہ توفیق نہیں ہوئی اور وہ اسی حالت میں, کفر کی حالت میں فوت ہو گئے, تو پھر ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون. جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے اور نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو ڈھیل دی جائے گی. تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, وہ بہت رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے. یعنی اس آیت میں ایک دفعہ سے پھر سے توحید کی دعوت دی جا رہی ہے, اور یہ توحید کی دعوت جو تھی وہ مشرکین مکہ کے لیے ناقابل فہم تھی, ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا.
تو وہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ہم کیا ایک ہی معبود کو جو ہے وہ اپنا الہ بنا لیں. تو یہ بات ان کی سمجھ سے باہر تھی. وہ بہت رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء ماء. آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے ہونا، لیے ہوئے سمندر میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ کو بدلنا اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، اس میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائی. یہ آیت جو ہے وہ اس لحاظ سے بہت جامع آیت ہے کہ کائنات کی تخلیق اور اس کے جو بھی تدبیر ہے، نظام ہے، اس کے متعلق 7 اہم امور جو ہے نا وہ اس میں ایک جگہ پہ تذکرہ کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے یہ نظام جو ہے وہ چلا رہے ہیں. اس میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں. یعنی کیا مطلب کہ اگر کسی تک اللہ کے پیغمبر کا پیغام نہ بھی پہنچا ہے، کوئی حدیث نہیں بھی پہنچی ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہوں وہ مجھے تو کہیں کسی نے کچھ اسلام کے بارے میں بتایا ہی نہیں. یہ ساری نشانیاں جو کائنات میں جس کا ذکر کیا گیا اوپر، یہ ساری نشانیاں رب کی طرف دعوت دے رہی ہیں کہ ان سب کا بنانے والا ایک ہی رب ہے جو کہ عبادت کے لائق ہے. اسی کے آگے ہمیں اپنا سر جھکانا ہے، اسی کو یاد کرنا ہے، اسی کا ذکر کرنا ہے، اسی کے لیے نماز، قربانی، صدقہ اور سارے اعمال نیک کرنے ہیں. تو سارے نیک اعمال صرف اور صرف اللہ ہی کی محبت میں ہوں گے. ہمیں اپنا ماتھا ٹیکنا جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے جائز ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں. کاش کے مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر وہ جان لیں گے کہ تمام طاقت صرف اللہ ہی کو ہے. اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اگر ان کو یہ پتا چل جاتا تو وہ ہرگز شرک نہ کرتے. یعنی جو دلائل بیان کیے گئے اس کے باوجود اگر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا شریک بنائیں گے اور ان سے ایسی محبت کریں گے جیسی اللہ سے کرنی چاہیے، تو پھر یہ بالکل ان کا جو کام ہوگا وہ بالکل غلط ہوگا. اور ایسا آج لوگ کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور در پر اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، کسی اور سے مانگتے ہیں. تو ایسا کرنا جو ہے وہ شرک کے درجے میں آ جاتا ہے. جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناطے سب ٹوٹ جائیں گے. پیشوا اور تابع دار کیا مطلب؟ لیڈرز اور فالوورز. اور فالوورز جو ہوں گے، تابع دار لوگ جو ہوں گے، وہ کیا کہیں گے؟ کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا اور ان کو حسرت دلانے کے لیے یہ ہرگز جہنم سے نہیں نکلیں گے. یعنی آخرت میں جو پیر ہوں گے، گدی نشین ہوں گے، ان کی بے بسی اور بے وفائی پر مشرکین جو تھے وہ حسرت کریں گے، لیکن وہاں اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کاش وہ دنیا میں اگر توبہ کر لیتے نا تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا. حسرت کے 3 مواقع جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ نافرمان شرک کرنے والے لوگ دنیا کی محبت میں غرق اور غیر اللہ کی محبت میں جو غرق لوگ ہوں گے وہ 3 مواقعوں پر حسرت کریں گے. پہلا موقع کیا ہوگا؟ موت کے وقت حسرت کریں گے، قبر میں حسرت کا شکار ہوں گے اور آخرت میں حسرت کا شکار ہوں گے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو. یعنی شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کی جو حلال چیزیں ان کو حرام مت کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کو کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تم کو کوئی علم نہیں ہے. اور ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابع داری کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا. وہ ان کے باپ دادا بے عقل اور کم کم گم کردہ راہ پر ہوں. تو اگر جو اہل بدعت ہوتے ہیں نا، اگر ان کو آپ روکیں گے نا کہ یہ بدعات جو ہیں یہ دین کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو وہ بالکل سیم یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ رسمیں تو ہمارے آبا و اجداد کی طرف سے چلی آ رہی ہیں. میں مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے آبا و اجداد جو تھے وہ دینی بصیرت سے بہرہ مند تھے.
تو وہ بالکل ہدایت پر تھے، جو وہ کام کر رہے تھے وہ بالکل صحیح کر رہے تھے، تو اگر ہم ان کو فالو کر رہے ہیں تو ہم بھی بالکل صحیح کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ غلط کر رہے تھے اور آپ اگر صحیح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. تو اسی لیے فرمایا کہ گو ان کے باپ دادا بے عقل ہوں اور وہ ہدایت پر نہ ہوں. اور کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی طرف کی صرف پکار اور آواز کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں اور انہیں عقل نہیں ہے. یعنی جو کافر تقلید آبا و اجداد میں اپنی عقل و فہم کو معطل کر لیتے ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بالکل جانوروں کی طرح ہیں. جیسے جانور ہوتے ہیں نا، ان کو ایک چرواہا بلاتا ہے، پکارتا ہے، تو وہ صرف اس کی آواز سنتے ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ ان کو کیوں پکارا جا رہا ہے، کیوں بلایا جا رہا ہے. تو یہ جو تقلید کرنے والے ہیں، جو اپنے آبا و اجداد کی بات کو سنتے ہیں جو کہ غلطی پر تھے، تو وہ حق کی آواز کو نہیں سنتے. گونگے ہیں، ان کی آواز سے حق، ان کی زبان سے حق نہیں نکلتا. اندھے ہیں کہ ان کو حق نظر نہیں آتا، اور وہ ساتھ ہی بے عقل بھی ہیں کہ دعوت حق اور دعوت توحید کو سمجھنے سے قاصر ہیں. اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ اور پیو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو. تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے جو اللہ نے حلال کیے ہیں، اور کھانے کے بعد پھر اس پر شکر ادا کرنے کا بھی حکم ہے. تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور وہ چیزیں جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہے وہ حرام ہے. تو اہل ایمان کو یہاں پر 4 حرام کردہ چیزوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا، 4 حرام چیزوں سے روکا گیا. تو اس میں سے جو چاروں چیزیں میں نے آپ کو بتا دی تو ان سے رکنے کا حکم ہے. باقی ساری چیزیں حلال ہیں، لیکن جو کچھ حدیث میں، احادیث میں کچھ بتا دی گئی اس کے علاوہ باقی سب چیزیں جو ہے وہ حلال ہیں. لیکن اگر انتہائی مجبوری میں اگر کسی حرام چیز کو بھی کھانا پڑے تو وہ بھی حرام کی چاہت نہ رکھتا ہو تو وہ اپنی جان بچانے کی غرض سے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ کھا سکتا ہے. تو یہاں پر وہی لکھا ہے کہ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا ہو اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، ان پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں، یعنی جب ان کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا تو یہ اس کو برداشت کرنے کی طاقت بھی نہ رکھیں گے. ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے اختلاف میں ہیں. یعنی وہ بغیر سوچے سمجھے اس اختلاف میں مصروف ہے، حالانکہ اگر وہ اپنی عقل کو استعمال کریں تو ان کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ اللہ ہی ہے جو کہ عبادت کے لائق ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے اور نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے، اور تنگ دستی، دکھ اور درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے. یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں. تو اس آیت کو آیت البر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں نیکی کا ایک جامع تصور دے دیا گیا. یعنی جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ نیکی کے کون کون سے کام ہیں جو اس کو کرنے چاہیے تو وہ یہ آیت کو پڑھ لے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے، پھر حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی پر بات کی گئی، اور پھر اس میں جو ہے وہ ساری چیزوں کا اکٹھا ذکر کر کے عہد کو الگ سے تذکرہ کیا گیا اور وعدہ خلافی نہ کرنے کو کہا گیا کہ کسی کے ساتھ اگر معاہدہ کر لیں تو اس کو پورا کریں، چاہے وہ بزنس کا معاہدہ ہو، کوئی شادی بیاہ کا معاہدہ ہو تو اس کو پورا کرنے کا حکم ہے. اور پھر آخر میں بتایا کہ صبر کرنے کی پھر دوبارہ سے بات ہوئی نا. اس صورت میں کافی دفعہ صبر کی بات ہوئی. تو صبر نیکیوں کی بنیاد ہے، کیونکہ ہر نیکی پہ آپ کو صبر کرنا ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں آپ کو صبر کرنا ہے، بھوک پیاس برداشت کرنی ہے. نماز پڑھتے ہیں آپ کو سردی میں، گرمی میں، جو بھی موسم ہے، باہر ہے، آپ کو وضو کرنا ہے، اور نماز کے لیے آپ کو بہت سے کام چھوڑ کے نماز کے لیے حاضر ہونا پڑتا ہے. تو ہر نیکی کی بنیاد جو ہے وہ صبر ہے. تو جس میں صبر نہیں ہوتا وہ نیکی کر ہی نہیں سکتا.
ٹھیک ہے, اور اگر کر لے تو اس کو سنبھال نہیں سکتا, اور اگر سنبھال لے تو ضائع کرنے سے مشکل سے ہی بچتا ہے. تو ہر چیز کے لیے صبر ضروری ہے. تو یہ جو آیت بر جو پڑھی اوپر, تو اس میں جو جو نیکیوں کے کام ہے وہ آپ ایک دفعہ پوائنٹ آؤٹ کر لیجئے, نوٹ ڈاؤن کر لیجئے, تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے, اور پھر ہم صبر کرنے والوں میں سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہے کہ یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں. اے ایمان والو, تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے. آزاد آزاد کے بدلے, غلام غلام کے بدلے, عورت عورت کے بدلے ہے. یعنی زمانہ جاہلیت میں تو کوئی قانون ہی نہیں تھا نا, تو جو کمزور قبیلے ہوتے تھے وہ زوراور قبیلے کے انڈر آ جاتے تھے, وہ جس طرح چاہے ان پر ظلم کرتے تھے. اور ظلم کی ایک شکل کیا تھی کہ طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کے بجائے قاتل کے قبیلے کے اور دوسرے مردوں کو بھی جو تھا وہ قتل کر دیتا تھا. بعض دفعہ پورے پورے قبیلوں کو وہ ایک قتل کے پیچھے جو ہے وہ تہس نہس کرتے, اور عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جاتا, غلام کے بدلے میں آزاد کو کیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل کیا تو اس فرق اور امتیاز کو ختم کر دیا. فرمایا کہ جو قاتل ہوگا تو بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا, جیسا وہ ہوگا, آزاد ہوگا تو آزاد, غلام ہوگا تو غلام, عورت کے بدلے عورت. ہاں, جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے, اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کر دینی چاہیے. یعنی معافی کی دو صورتیں یہاں بتائی گئی, ایک معاوضہ لے کر, اور یعنی اس کو دیت کہا گیا نا, اور ایک بغیر معاوضہ لیے. تو اگر معاف کر دیں تو معاف کرنا جو ہے وہ اللہ کی نظر میں بہت زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ ہے. تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے. اس کے بعد جو سرکشی کرے گا اسے دردناک عذاب ہوگا. یعنی اگر دیت قبول کر لی, معاوضہ لے لیا, اس کے بعد بھی قتل کر دے گا تو پھر یہ زیادتی ہوگی اور سرکشی ہوگی, اور اس کا پھر جو سزا ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا اُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. عقل مندو, قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے, اس باعث تم ناحق قتل سے رکو گے. یعنی جب قاتل کو یہ خوف ہوگا نا کہ اس کا قصاص میں بھی قتل کر دیا جاؤں گا, تو پھر وہ کسی کو قتل کرنے کی جو ہے وہ جرت نہیں کرے گا. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جائے تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کرے. وصیت کرنے کا یہ حکم جو تھا وہ جو آیت مواریث یا وراثت کی جو آیتیں ہوئی نا اس کے نزول سے پہلے دیا گیا تھا, تو اب یہ جو ہے وہ منسوخ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا, یعنی ورثہ کے حصے مقرر کر دیے, تو اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, البتہ اب ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہو یا راہ خیر میں خرچ کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی آپ کو پتہ ہے نا وصیت کتنے مال کی جا سکتی ہے, 1/3 مال کی جا سکتی ہے, اس سے زیادہ کی وصیت جو ہے وہ جائز نہیں ہے. پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے. اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہوگا, واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. ہاں, جو شخص وصیت کرنے والے کی جانب داری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے بس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. صیام جو ہے وہ صوم کا مصدر ہے جس کے شرعی معنی کیا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جو صحبت ہوتی ہے میاں بیوی کی اس سے پرہیز کرنا, اللہ کی رضا کے لیے رکے رہنا. یہ عبادت چونکہ نفس کی طہارت اور تزکیے کے لیے بہت اہم ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا. اور سب سے پہلا مقصد روزے کا کیا ہے؟ تقوی کا حصول. اور تقوی جو ہے وہ انسان کے اخلاق اور کردار کو سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. تو اگر آپ کو روزہ رکھ کے تقوی حاصل نہیں ہو رہا تو پھر ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو روزہ اسی لیے رکھا جائے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کا ڈر ہو ہر چیز میں, ہر کام میں. گنتی کے چند ہی دن ہیں, لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے. یعنی بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی کہ بیماری اور سفر کی وجہ سے جتنے روزے نہیں رکھے جائیں گے وہ بعد میں رکھنے پڑیں گے. اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں 1 مسکین کو کھانا دیں. اور پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے, لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم
با علم ہو. یعنی یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اور امام بخاری نے بھی اس کو پسند کیا ہے کہ جو شخص زیادہ بڑھاپے ہے ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے شفا یابی کی امید نہ ہو, روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرے, تو وہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے دے. ٹھیک ہے, لیکن طاقت رکھنے کی کیا بات ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں, فرض کریں اس رمضان میں اگر اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہوتا ہے تو بعد میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر وہ روزے ہی رکھے گا. لیکن بہتر یہ ہے کہ فدیہ بھی دے دے اور روزے بھی رکھ دے, کیونکہ فدیہ دینے سے یہ ہوگا کہ اگر ہمیں زندگی نے ہمیں مہلت نہ دی اور ہم جو ہے وہ اگلے رمضان تک زندہ نہ رہ سکے کسی وجہ سے, تو پھر کیا ہوگا کہ ایٹ لیسٹ ہم نے فدیہ دیا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, تو لیکن اگر آپ روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو پھر تو آپ کو روزہ رکھنا ہی ہوگا. تو یہاں پر یہی لکھا ہوا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. یعنی رمضان میں نزول قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکمل قرآن کسی ایک رمضان میں نازل کیا گیا, بلکہ مطلب کیا ہے کہ رمضان کو جو ہے وہ شب قدر میں لوح محفوظ پر اتارا گیا اور پھر وہاں سے آسمان دنیا پر اتارا گیا اور وہاں اسے بیت العزہ میں رکھا گیا اور پھر بیت العزہ سے جو ہے وہ 23 سالوں میں اترا. ٹھیک ہے نا, آسمان زمین سے 23 سالوں میں اترا اور لیلۃ القدر کی رات میں اترا, جس کا جو ہم پڑھتے ہیں نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے. ہاں, جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کرنے کا ہے, سختی کا نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور اس پر بڑائی بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں. ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے میں قبول کرتا ہوں. تو رمضان مبارک کے احکام اور مسائل جو بیان کیے گئے پیچھے آیتوں میں, اس میں دعا کا مسئلہ بیان کر کے یہ واضح کر دیا گیا کہ رمضان میں دعا کی بھی بڑی فضیلت ہے. اس کا ہمیں خوب اہتمام کرنا چاہیے, یعنی اللہ کو پکارنا چاہیے. اور خصوصاً افطار کے وقت جو ہے اگر آپ مجھے 1 سیکنڈ دے دیں, کوئی بہت ضروری کال آ رہی ہے, 1 سیکنڈ مجھے دے دیجیے پلیز. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ رمضان میں دعاؤں کی بھی بہت اہمیت ہے, یعنی دعائیں مانگنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو افطار کے وقت کی جو ہے وہ خاص وقت ہے قبولیت دعا کا, یہ مسند احمد کی روایت میں ہے. اور دوسرا مطلب سحری کے وقت بھی, اور ویسے بھی آپ جب بھی ظاہر روزے کی حالت میں جب بھی دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے. تو فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں, یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے. روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے. وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو. تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا. اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیزوں کو تلاش کرنے کی اجازت ہے. تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے. پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو. جو لوگ آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو پھر ان کو بیویوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اللہ کی حدود ہے, تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں.
اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی ایسے شخص کے بارے میں ہے کہ جس کے پاس کسی کا حق ہو لیکن حق والے کے پاس ثبوت نہ ہو، تو اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر وہ عدالت یا حاکم مجاز سے اپنے حق کا فیصلہ کروا لے، یا دوسروں کا حق جو ہے وہ غصب کر لے، تو یہ ظلم ہے اور حرام ہے۔ تو یہاں دنیا میں تو وہ بچ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے پھر وہ نہیں بچ سکے گا۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے، احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں تو تم دروازوں سے ہی آیا کرو۔ یعنی انصار اور دوسرے جو جاہلیت میں عرب ہوتے تھے نا، وہ کیا کرتے تھے، حج یا عمرہ کا احرام مان لیتے تھے، تو اگر ان کو اندر آنے کی ضرورت پڑتی تھی نا اپنے گھروں میں، تو وہ کیا کرتے تھے، دروازے سے آنے کی بجائے دیوار سے پھلانگ کر آتے تھے۔ تو یہاں اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ تم دروازوں سے آ سکتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑائی کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی ان لوگوں سے لڑنے کی پہلی مرتبہ اجازت دی جا رہی ہے جو مسلمانوں سے آمادہ قتال رہتے تھے، لیکن پھر بھی زیادتی سے منع کیا گیا، یعنی مسلح کرنے سے، عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو قتل کرنے سے، یہ چیزیں جنگ میں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح درختوں کو جلانا یا جانوروں کو بغیر مصلحت کے مار ڈالنا، یہ سب زیادتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس زیادتی کو کرنے سے روکا ہے۔ انہیں مارو جہاں بھی تم پاؤ، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ یعنی مکہ میں مسلمان کیونکہ کمزور اور منتشر تھے نا، تو کفار سے پہلے قتال جو تھا وہ ممنوع تھا، منع تھا، لیکن ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت مدینے میں جمع ہو گئی، تو پھر ان کو جہاد کی اجازت دے دی گئی۔ تو یہاں پر اسی کا حکم ہے کہ فتنہ جو ہے نا وہ زیادہ قتل سے وہ زیادہ وہ ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں، اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ یعنی حدود حرم میں قتال منع ہے، لیکن اگر کفار اس زمانے کی بات ہو رہی کہ اس حرمت کو ملحوظ نہ رکھیں اور تم سے لڑیں، تو پھر ان سے لڑنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے۔ اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، اور زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، اور حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہیں، اور حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں۔ 6 ہجری میں کیا ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ لے کر عمرہ کے لیے گئے تھے، لیکن کفار مکہ نے ان کو مکے جانے نہیں دیا تھا، اور طے یہ پایا تھا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کی غرض سے مکہ آ سکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک تھا، تو جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اسی مہینے میں عمرہ کے لیے جانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کفار اس مہینے بھی تم کو روکیں گے، تو پھر وہ اس مہینے کی حرمت پامال کریں گے اور تمہیں روکیں گے، تو پھر تم اس حرمت کو وہ نہیں کرنا، پامال نہیں کرنا، نظر انداز نہیں کرنا، ان کا بھرپور مقابلہ کرنا۔ جان رکھو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، کیونکہ بعض لوگ جو تھے وہ انفاق مطلب کرتے تھے نا، اس کو ترک انفاق کر لیا تھا، یعنی خرچ کرنا جو تھا وہ روک لیا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری صورتیں ہلاکت کی ہیں، یعنی جہاد کو چھوڑو گے یا جہاد میں اپنا مال صرف کرنے سے گریز کرو گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ دشمن قوی ہو جائے گا، دشمن طاقتور ہو جائے گا،
تو اس سے جو ہے وہ یہاں پر روکا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس سے کوئی کمی نہیں ہوگی، اور سلوک اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، یعنی حج اور عمرے کا جب احرام باندھ لے تو پھر اس کا پورا کرنا ضروری ہے، چاہے وہ نفلی عمرہ ہو یا پھر حج ہو، دونوں کا پورا کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، یعنی اگر راستے میں کوئی دشمن آپ کو کوئی دشمن کا خطرہ ہو یا پھر کوئی شدید بیماری آپ کی رکاوٹ میں آ جائے تو پھر ایک جانور کی قربانی کر کے، یعنی ایک بکری یا گائے یا اونٹ کا 7واں حصہ جو بھی میسر ہو ذبح کر کے سر منڈوا لو اور حلال ہو جاؤ، ٹھیک ہے، جیسا کہ حدیبیہ کے زمانے میں ہوا تھا نا، تو آپ نے بھی یہی کیا تھا، عمرہ کیے بغیر احرام کو پھر کھول دیا تھا لیکن قربانی کی تھی، تو یہاں پر وہی حکم ہے۔ اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے، البتہ تم میں سے جو بیمار ہو اور اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے وہ سر منڈوا لے تو اس پر فدیہ ہے، چاہے وہ روزے رکھ لے اور چاہے صدقہ دے دے اور چاہے وہ قربانی کر لے، یعنی اگر سر میں کوئی چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے، کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، تو اگر سر کے بال پہلے منڈوانا پڑ جاتے ہیں تو پھر اس کا فدیہ دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ حدیث کی روح سے ایسے شخص جو ہے وہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا ایک بکری ذبح کرے گا، یا پھر 3 دنوں کے لگاتار روزے رکھے گا۔ بس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کر لے، بس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے، جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 روزے رکھے تو وہ حج کے دنوں میں رکھ لے 3 روزے، اور 7 واپسی پر رکھے، یعنی جب گھر واپس آ جائے۔ یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، اور لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ یہ جو کچھ احکامات دیے گئے، یہ جو مسائل بتائے گئے، اس کی پھر ڈیٹیل بھی ہم بعد میں کبھی کر لیں گے، لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ حج اور عمرے کے مسائل ہیں، تو اگر ابھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو پھر اس میں ٹائم لگ جائے گا۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، آپ کو معلوم ہے شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کے پہلے 10 دن، یعنی پہلے یہ شوال سے لوگ نکل جاتے تھے نا، پہلے تو بہت لمبا سفر ہوتا تھا، اب تو خیر ہم اینڈ ڈیٹس پر بھی، جو ڈیٹس ہوتی ہیں حج کی اس پر بھی چلے جاتے ہیں، لیکن پہلے لوگ جلدی نکلتے تھے۔ تو یہ 3 مہینے جو تھے نا، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے سے بچتا رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے حج کیا اور شہوانی باتوں اور فسق اور فجور سے بچا، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ تم جو بھی نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، اور سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، یعنی تقوی جو ہے نا وہ بہترین ہے، یعنی تقوی کا مطلب کیا ہے؟ سوال سے بچنا۔ تو بعض لوگ جو ہے بغیر تیاری کے حج کے لیے نکل جاتے ہیں نا، تو ان کو روکا جا رہا ہے کہ ایسے نہ نکل جاؤ، لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارا اللہ پہ توکل ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہماری جو ہے وہ کمی پیسوں کی پوری کرے گا، لیکن ایسا کرنے سے منع ہے، اپنی زیادہ راہ لے کر ہی نکلنا ہے، اور سب سے بڑھ کے اللہ کا تقوی جو ہے نا وہ آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اے عقل مندوں مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ فضل سے مراد ہے تجارت اور کاروبار، یعنی سفر حج میں اگر تجارت کرنی پڑے تو کوئی حرج نہیں، جیسے میں نے بتایا پہلے تو 6 مہینے کا 5 مہینے کا سفر ہوتا تھا، تو ظاہر ہے ان کو اپنا کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے تجارت وغیرہ کرنی پڑتی تھی، تو وہ منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ یہ بھی جو ہے نا 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفات میں وقوف کرنا جو ہے نا یہ حج کا بہت اہم رکن ہے۔ اس کے بابت حدیث میں فرمایا گیا کہ یہاں مغرب کی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھنی، یعنی عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں قصر جمع کر کے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اور مزدلفہ کو ہی مشعر حرام کہا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک حج کا رکن ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کریں، پوری رات یہاں گزارنی ہوتی ہے، اور فجر میں اندھیرے میں جو ہے وہ نماز پڑھ کے جو ہے وہ یہاں سے نکلنا ہوتا ہے، تو یہ وہاں یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ مشعر حرام سے مراد یہاں پہ مزدلفہ ہے۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ جب حج سے فارغ ہوتے تھے نا تو مینا میں میلہ لگاتے اور اپنے آباء و اجداد کے بڑے بڑے کارناموں کا ذکر کرتے۔ تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم جب 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے، سر منڈانے اور طواف کعبہ سعی و
صفا و مروہ کی صحیح سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو 3 دن مینا میں قیام کرنا ہوتا ہے نا تو وہاں خوب اللہ کا ذکر کرو. تو ایسے نہ کرو جیسے کہ جاہلیت کے لوگ اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے, ان کا ذکر نہ کرو بلکہ اللہ کا ذکر کرو. بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی دے دے, اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے دے. یعنی جو لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں پھر ان کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی دے دیتے ہیں, ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. لیکن ہمیں کیا کہا گیا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, ہمیں دونوں جگہ جو ہے وہ اللہ سے نیکیاں مانگنے کو کہا گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے طواف کے دوران. ہر چکر میں لوگ الگ الگ دعائیں پڑھتے ہیں نا جو کہ خود ساختہ ہیں, اس کی بجائے طواف کے وقت اگر ربنا آتنا فی الدنیا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو ہے پڑھنا مسنون ہے. تو اس کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا, جو بھی میں نے آپ کو بتائی. تو فرمایا کہ پھر ان کے لیے دونوں ہوگا, دونوں ان کو دنیا میں بھی جو ہے بھلائی ملے گی اور آخرت میں بھی بھلائی ملے گی. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند ایام یعنی ایام تشریق میں کرو, جیسے میں نے آپ کو بتایا 3 دن ایام تشریق یعنی 11 12 اور 13 ذی الحجہ ہیں. 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے نا زیادہ تر تکبیرات پڑھی جاتی ہیں, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ ساری تکبیرات جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں ان 3 دنوں میں. لیکن اگر کوئی 2 دن میں لوٹ جاتا ہے 11 اور 12 کے بعد کنکریاں مار کر بنا واپس آ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے. لیکن اگر 3 دن رکے تو وہ بھی صحیح ہے. یہ پرہیزگار کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے, حالانکہ وہ دراصل زبردست جھگڑالو ہوتا ہے. یہ کسی ایک منافق کے بارے میں یہ آیت ہے لیکن اس کا نام یہاں پہ نہیں بتایا گیا. جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کو برباد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. یعنی جس میں بھی یہ کوالٹیز ہوں گی یہ آیت پھر اسی کے لیے ہوگی. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے اور ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے اور وہ یقیناً بدترین جگہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری سوری اصل میں اتنا چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربانی کرنے والا ہے. یہاں پر کہا جاتا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت جو تھی وہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا کہ یہ مال سب یہاں کا کمایا ہوا ہے, ہم اس کو تمہیں ساتھ نہیں لے جانے دیں گے. تو حضرت صہیب نے یہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین لے کر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہجرت کر کے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ صہیب علیہ السلام سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ صہیب نے نفع بخش تجارت کی. آپ نے 2 مرتبہ جو ہے وہ یہ بات فرمائی. تو جو بھی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ یہ سمجھے وہ آیت اسی کے لیے ہے کیونکہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بہت ہی شفقت کرنے والے ہیں. رؤوف کا مطلب میں دیکھ رہی تھی ایک جگہ پہ تھا, اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب یہاں پر اہل ایمان کو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کا مطلب کیا ہے کہ اس طرح نہ کرو کہ جو باتیں تمہاری مصلحتوں اور خواہشوں کے مطابق ہوں ان پر تو عمل کر لو اور باقی کو چھوڑ دو. اسلام کو مکمل طور پر اپنانا ہے اور دین میں بدعات کی بھی نفی ہے نا کہ بدعات بھی نہیں کرنی. تو یہ نہیں ہو کہ کچھ چیزوں کو تو اپنا لیا کچھ کو نہیں کرو, تو یہ شیطان کی تابعداری ہوگی
اور شیطان تو یہی چاہتا ہے نا کہ ہم جو ہے وہ دین میں پورے کے پورے داخل نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیل آنے کے بھی پھسل جاؤ تو یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے. کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے گا اور فرشتے بھی اور کام انتہا کو پہنچا دیا جائے گا, اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے. تو یہ ایک طرح سے قیامت کا منظر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلوں میں اور بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے آئے, تب فیصلہ چکائیں گے اور تب وہ ایمان لائیں گے. لیکن ایسی حالت میں پھر اسلام قبول کرنا جو تھا وہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو اسی لیے فرمایا کہ قبول اسلام میں تاخیر نہ کرو, بلکہ فوراً اسلام قبول کر لو اور اپنی آخرت کو سنوار لو. بنی اسرائیل سے پوچھو تو ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی تھیں. اب یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے کہ کیا کیا ان کو معجزات دیے گئے تھے بنی اسرائیل کو. اس میں عصائے موسیٰ تھا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کا توڑ کیا تھا اور سمندر سے راستہ بنایا, پتھر سے 12 چشمے جاری کیے, بادلوں کا سایہ کیا, من و سلوہ کا نزول ہوا. تو یہ ساری ان کو جو ہے وہ نعمتیں عطا فرمائی. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے, وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب والا ہے. نعمت کے بدلنے کا مطلب یہی ہے کہ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر اور اعراض کا جو ہے وہ راستہ اپنایا. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے, وہ ایمان والوں کا ہنسی مذاق کرتے ہیں. کیونکہ مسلمانوں کی جو اکثریت تھی نا وہ غربا پر مشتمل تھی, غریب لوگ تھے جو دنیا کی آسائشوں اور سہولتوں سے محروم تھے. تو کافر کیا کرتے تھے, جو قریش مکہ کے, وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے, ہنسی مذاق کرتے تھے. تو یہاں انہی کی بات ہو رہی ہے کہ کافروں کے لیے تو دنیا کی زندگی خوب زینت دار بنائی گئی ہے, اسی لیے وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن سب سے اعلیٰ ہوں گے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. یعنی یہ کافر جو ہیں ایمان والوں کا جو فقر اور سادگی کا مذاق اڑا رہے ہیں, تو ان کا فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن یہی فقراء جو ہوں گے وہ تقوی کی بدولت جو ہے وہ بلند اور بالا جنتوں میں ہوں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ معیار شکل صورت یا مال نہیں ہوتی, بلکہ اللہ کے ہاں معیار جو ہے وہ تقوی ہوتا ہے. جس کا تقوی سب سے زیادہ ہوگا, جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا, وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین شخص ہے. دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے, یعنی سب کے سب توحید پر تھے. حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام یعنی 10 صدیوں تک لوگ جو تھے وہ صرف توحید پر تھے, ایک اللہ کو ماننے والے تھے. اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی نا, ان میں سب سے پہلے شرک آیا تھا. اس سے پہلے سب ایک ہی گروہ تھے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا, اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائی تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے. اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اپنے پاس دلیلیں آنے کے بعد بھی آپس کے بغض و اناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا. یعنی اختلاف جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ آپ کو کیا کرتا ہے, راہ حق سے منحرف کر دیتا ہے, ہٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس انحراف کا جو منبع ہوتا ہے نا وہ بغض اور اناد ہوتا ہے. تو امت مسلمہ میں جب بھی کبھی انحراف آیا, ان میں اختلاف آیا, تو سب سے پہلے اس کی جو جڑ تھی نا وہ اختلاف بنی. جب بھی انہوں نے اختلاف کیا تو وہ پھر صحیح راہ سے جو ہے وہ ہٹ گئے. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے, اسی لیے کتابیں اور جو ہے وہ رسول آئے. اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی اپنے پاس دلائل آنے کے بعد بھی جو ہے وہ بغض و اناد کی وجہ سے اختلاف کیا. کیونکہ جب آپ قرآن اور سنت پہ ہوتے ہیں نا تو پھر اختلاف نہیں ہوتا, پھر فرقہ واریت جو ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. اگر ہم صرف ایک قرآن کو مانیں اور جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں تو پھر سارے اختلافات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اسی لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف سے اپنی مشیت سے رہنمائی کی, اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے. جیسے ہے نا اہل کتاب کے بارے میں کہ وہ جمعے کے معاملے میں اختلاف کرتے تھے. یہود کہتے تھے ہم ہفتے کو عبادت کریں گے, نصارہ کہتے تھے کہ ہم اتوار کو کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعے کا دن اختیار کرنے کی ہدایت کی. کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم
کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے، یعنی جو تم سے پہلے گزرے. کیونکہ ہجرت مدینہ جب ہوئی نا تو مسلمانوں کو یہودیوں اور منافقوں اور مشرکین کی طرف سے طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں پہنچائی گئیں. تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی. تو اس پر مسلمانوں کے لیے تسلی کی یہ آیت نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کے سروں سے لے کے پیروں تک ان کو آرے سے چیرا گیا، لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت پوست کو نوچا گیا، تو پھر بھی وہ دین سے نہیں پھرے. پھر فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس معاملے کو یعنی اسلام کو غالب فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک سوار سنا سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کوئی ڈر نہیں ہوگا. یعنی یہ دو مقامات کے نام ہے کہ ادھر سے ادھر تک سفر کرے گا، اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، کوئی لوگوں کا ڈر نہیں ہوگا. تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ آزمائشیں تو آئیں گی، ایسے نہیں جنت میں چلے جائیں گے، بہت زیادہ آزمائشیں آئیں گی، انہیں مختلف آزمائشوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پرکھیں گے، اور اس کے بعد اگر وہ ان آزمائشوں میں پورے اتریں گے تو پھر وہ جنت میں جائیں گے. پچھلے لوگوں پر بھی ایسے ہی آزمائشیں آئی تھیں. انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی، یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑے گئے. رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا وعدہ لیا ہوا ہے نا کہ اہل ایمان کے لیے اللہ کی مدد یقینی ہے. جو اللہ کی بھلے تھوڑے سے کیوں نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے پاس ضرور آئے گی، چاہے وہ فرشتوں سے کرے چاہے انسانوں سے کرے، لیکن مدد ضرور آئے گی. یسألونک ماذا ينفقون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو مال بھی تم خرچ کرو گے وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. بعض صحابہ نے جب پوچھا نا کہ مال خرچ کرنے کے اولین مصارف کیا ہیں، تو آپ مطلب جو سب سے زیادہ ہمارے تعاون کے مالی تعاون کے مستحق ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو حکم دیا. تو یہ ایک طرح سے حکم صدقات نافلہ ہیں، زکوٰۃ سے متعلق حکم نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ پر زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ خرچ نہیں کی جاتی، تو اس کا حکم جو ہے وہ بعد میں آئے گا. ابھی یہ عام نفلی صدقات مراد ہیں. تم جو کچھ بھی بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. تم پر جہاد فرض کیا گیا گو تمہیں دشوار معلوم ہو، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی چیز تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو. تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں بری لگتی ہیں، کیونکہ جہاد کا حکم جب آیا تو اس وقت مسلمانوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ ایک ڈر خوف محسوس ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے. یعنی جہاد کی مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے اہل ایمان کو کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو، چاہے وہ تمہیں گراں اور ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، کیونکہ اس کے انجام اور نتیجے کا صرف اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے، تم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو وقتی طور پر برا سمجھ رہے ہوں اس کام کو، لیکن ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے بھلائی ہو. تو ہر ایک پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے، اللہ کے ہر حکم پر اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. حقیقی علم اللہ ہی کو ہے اور تم محض بے خبر ہو. یسألونک عن الشہر الحرام شہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بابت سوال کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. رجب، ذیقعت اور ذوالحج اور محرم، یہ 4 مہینے جو تھے نا وہ زمانہ جاہلیت میں بھی حرام سمجھے جاتے تھے، جس میں قتال اور جدال جو تھا وہ ناپسندیدہ تھا. تو اسلام نے بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کے ہاتھوں جب رجب کے مہینے میں ایک کافر قتل ہو گیا تو بعض کافر قیدی بنا لیے گئے. مسلمانوں کے علم میں یہ نہیں تھا کہ رجب شروع ہو گیا ہے، تو کفار نے کیا کیا، مسلمانوں کو تانا دیا کہ دیکھو یہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے. تو پھر اس پہ جو ہے وہ آیت نازل ہوئی کہ یقیناً حرمت والے مہینے میں قتال گناہ ہے، لیکن حرمت کی دہائی دینے والوں کو اپنا عمل نظر نہیں آ رہا کہ وہ اس سے بھی بڑا جرم کر رہے ہیں کہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور مسجد حرام سے لوگوں کو روک رہے ہیں، اللہ کی مسجد سے روک رہے ہیں اور لوگوں کو وہاں سے نکلنے پر جو ہے وہ مجبور کر رہے ہیں. تو کفر و شرک جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. تو اگر مسلمانوں نے غلطی سے ایسا کر دیا تو وہ اس پر ان کو باتیں بنانے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ لوگ تم سے لڑائی بڑھائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے گا تو وہ تمہیں دین سے تمہیں مرتد کر دیں گے، یعنی اپنی سازشوں اور شرارتوں سے تمہیں
مرتد بنانے کی کوشش. مرتد کا مطلب ہوتا ہے دین سے پھیرنا, کہ وہ تمہیں جو ہے وہ دین سے پھیر دیں گے. اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مر جائیں, ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے. یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی رہیں گے. یعنی اگر مرتد ہو جائے, دین سے پھر جائے اور وہ توبہ نہ کرے, تو اس کی دنیاوی سزا تو قتل ہے. حدیث میں آتا ہے من بدل دینہ فقتلوہ, یعنی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو دین سے پھر جائے تو تم اس کو قتل کر دو. مرتد کا مطلب ہوتا ہے دین لینے, اسلام لانے کے بعد پھر اسلام سے پھر جانا. تو یہاں ان کی سزا بتائی جا رہی ہے. البتہ ایمان لانے والے, ہجرت کرنے والے, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے رحمت الہی کے امیدوار ہیں. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر, لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے, لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. یعنی گناہ تو دین کے اعتبار سے ہے اور دنیاوی فائدہ جو ہے وہ تھوڑا بہت ان کو ملتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے. یعنی فائدوں کا تعلق دنیا سے ہے. مثلا شراب پینے سے وقتی طور پر تو جسم میں چستی اور مستعدی آ جاتی ہے, لیکن جو ہے وہ اس کا آخرت کا نقصان زیادہ ہے. یعنی فائدے جو ہیں اس کے ان نقصانات اور مفاسد کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے جو انسان کی عقل اور اس کے دین کو اس سے پہنچتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ اس کا گناہ ان کے فائدوں سے بہت بڑا ہے. آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں, کیونکہ اب یہ شراب کے حکم جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ آئے تھے نا, تو ابھی پہلا حکم آیا تھا کہ پہلے ان کو بتایا گیا کہ شراب پینے کے نقصانات زیادہ ہیں, اس کے فائدے کم ہیں. پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ شراب کی حرمت کو بیان کیا گیا. تو فرمایا کہ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ ہم کیا کچھ خرچ کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے حاجت سے زائد چیزیں. یعنی ایک طرح سے یہ اخلاقی ہدایت ہے جس کا ابتداء اسلام میں حکم دیا گیا, اور اس کی فرضیت پھر زکوٰۃ جب آ گئی تو پھر اس کی ضروری نہیں رہی. لیکن یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر جو بھی زائد چیز ہے وہ آپ جو ہے وہ نکال دیں. جیسے اب رمضان آ رہے ہیں تو آپ لوگ رمضان آنے سے پہلے تھوڑی بہت تیاری کرتے ہیں نا, تو ابھی آپ اسی طرح کریں کہ اپنی اپنی الماریوں میں اپنے برتن ہیں, آپ کے جوتے ہیں, آپ کے پرسز ہیں, جو بھی آپ کی چیزیں ہیں ان کو ایک طرف گو تھرو کر لیجئے. اور جو بھی چیزیں آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادہ ہیں, جو آپ کپڑے نہیں پہن رہے, پورا سال آپ نے نہیں پہنے, تو ہو سکتا ہے کسی غریبوں کے کام آ جائیں. مطلب میں تو اپنے پریکٹیکلی لائف میں بہت اس طرح کے لوگ دیکھے ہیں کہ جو جن کے پاس ایک دوپٹہ پہننے کو نہیں ہوتا, اس میں بھی چھید ہوتے ہیں, سوراخ ہوتے ہیں, ان کے پاس جوتے پہننے کو نہیں ہوتے, اور ہم لوگوں کی الماریاں الحمدللہ بھری ہوتی ہیں. تو اگر ہم اس مبارک مہینے کی برکت سے ایک ایک دو دو جوڑے نکال دیں گے, بھلے ہم اس کو, ہمیں وہ اچھے بھی لگتے کیوں نہ ہو, لیکن آپ کو جو چیز پسند ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو ایک دفعہ گو تھرو کر لیں, بچوں کی الماریاں گو تھرو کر لیں, اور برتن گو تھرو کر لیں, تو جو بھی زائد چیزیں وہ نکال دیں, تو وہ کیا ہوگا کہ اس کا ہمیں انشاءاللہ پھر اجر بھی ملے گا. تو وہ دوسروں کی وہ ضرورت بن جاتی ہے, ہمارے لیے وہ بلا ضرورت ہوتے ہیں, ہم ان کو جمع کر رہے ہوتے ہیں, لیکن دوسرے جو ہے وہ ان کے لیے وہ ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہاں پر جب صحابہ نے پہلے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو حاجت سے زائد چیز ہے وہ نکال دو, اللہ کی راہ میں دے دو جس کی تمہیں حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو. فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی, دنیا اور آخرت کے امور کو, اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں. یعنی یتیموں کا مال اور جو تھا وہ ظلم سے کھانے والوں کے لیے جب وعید نازل ہوئی نا, تو صحابہ ڈر گئے, اور یتیموں کی ہر چیز انہوں نے کیا کی تھی, الگ کر دی تھی. حتیٰ کہ کھانے پینے کی کوئی چیز ان کی بچ جاتی تو وہ اس کو بھی استعمال نہیں کرتے, اور وہ خراب ہو جاتی تھی کہ کہیں ہمیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا مال کھانے والوں کو وہ اپنا پیٹ جو ہے وہ آگ سے بھر رہے ہیں, تو وہ اس ڈر کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. تو آپ سے جب صحابہ نے سوال کیا تو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے, اگر تم ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے, کیونکہ نیتیں ہی اثر ہوتی ہے نا, تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے نا. تو اگر تمہاری نیت ان کا مال ہڑپ کرنے کی نہیں ہے تو پھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, تو بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب پہچانتا ہے, اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. یعنی اگر تمہاری بغیر اصلاح اور بہتری نہ ہوتی تو ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانے کی اجازت نہ دیتا.
لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے. دین کوئی مشقت کا نام نہیں ہے, دین تو بلکہ آپ کو اور ریلیکسیشن دیتا ہے اور آسانی دیتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ, اور شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقت یہ کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو. ٹھیک ہے, مشرکہ عورتیں جو تھیں ان کو جو ہے وہ نکاح کرنے سے مسلمانوں کو منع کیا گیا, لیکن اہل کتاب یہود اور نصارہ کی عورتوں سے نکاح کی اجازت قرآن نے دی ہے. لیکن مسلمان عورت کا نکاح کسی اہل کتاب مرد سے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہم آگے بھی پڑھیں گے. ایمان والی لونڈی بھی شرک والی آزاد عورت سے بہتر ہے, گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو, اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے, گو مشرک والا تمہیں اچھا لگے. یہ لوگ جہنم کی طرف تمہیں بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے. وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں, آپ کہہ دیجئے یہ گندگی ہے اور حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو. یعنی ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھنے کو منع کیا گیا تھا, لیکن باقی کام جو ہے وہ کر سکتی ہیں. حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں, ان کے قریب نہ جاؤ. ہاں, جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے. یعنی پاک ہونے کے بعد پھر وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں. اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں, اپنی کھیتیوں میں جس طرح سے چاہو جاؤ. کیونکہ جو ہے وہ کھیتیاں اس لیے کہا گیا بیویوں کو کہ ان کے ذریعے پھر آپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں. تو بچے جب آپ کے پیدا ہوتے ہیں تو پھر اس سے پھر آپ کی جو ہے وہ نسل جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو. ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو. یعنی غصے میں اس طرح کی قسم نہ کھاؤ کہ میں فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا, فلاں سے بات نہیں کروں گا, فلاں کے درمیان صلح نہیں کرواؤں گا. اس قسم کی قسموں کو کھانے سے منع کیا گیا ہے, اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کو توڑو جب بھی ان قسموں کو, تو پھر اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے. کفارے کا ذکر ہم آگے پڑھیں گے سورہ مائدہ میں, تو میں آپ کو اس وقت جو ہے وہ بتاؤں گی اس کے بارے میں. اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم, اور اللہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں پر پکڑ نہیں کرے گا جو پختہ نہ ہو. یعنی جو غیر ارادی, جیسے بات بات پہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا قسم کھانے کی, لیکن جھوٹی قسم کھانا تو گناہ کبیرہ ہے, تو یہ عادت جو ہے وہ ختم کرنی پڑتی ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کریں گے. ہاں, اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو. اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت بردبار ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے. یعنی ایلا یہاں پہ ورڈ یوز ہوا نا کہ للذین یؤلونا, تو ایلا کے معنی ہوتے ہیں قسم کھانا. یعنی اگر فرض کریں کوئی شوہر قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے 1 مہینے یا 2 مہینے تعلق نہیں رکھوں گا, اور پھر قسم کی مدت پوری کر کے تعلق قائم کر لیتا ہے, تو کوئی کفارہ نہیں. ہاں, اگر مدت پوری ہونے سے پہلے تعلق کرے گا تو پھر کفارہ قسم ادا کرنا پڑے گا. اور اگر 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے یا مدت کے تعین کے بغیر قسم کھاتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے مدت کا تعین اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کر دیا کہ وہ 4 مہینے گزرنے کے بعد یا تو بیوی سے تعلق قائم کر لے یا پھر اس کو طلاق دے دے. یعنی اس کو معلق نہ رکھے. لوگ کرتے ہیں نا, ہم تم سے تعلق نہیں رکھیں گے, اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, تو وہ تو پھر دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکے گی جب تک کہ وہ اس کو چھوڑے نہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 4 ماہ کی مدت مقرر کر دی. اس کے بعد یا تو اس کو بیوی بنا کے رکھے یا پھر اس کو طلاق دے دے. پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے, اور اگر وہ طلاق کا ہی ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی 4 مہینے گزرنے کے بعد خود بخود طلاق نہیں ہو جائے گی, ٹھیک ہے, خاوند کو دینی پڑے گی, یا تو وہ تعلق قائم کرے یا طلاق دے. تو پھر اگر عدالت میں کیس جاتا ہے تو پھر عدالت بھی اس کو مجبور کرے گی خاوند کو کہ بیوی کو طلاق دو. اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں. یعنی جو بھی عورت کو وہ طلاق دی جائے گی تو وہ کیا کریں گی کہ وہ اگر وہ پریگننٹ نہیں ہے, کیونکہ پریگننٹ ہونے کی صورت میں جب ان کی پریگننسی ختم ہوگی نا تب ان کی وہ ختم ہوگی عدت. جب بھی بھلے 1 مہینے کے بعد ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ان کی عدت ختم ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی پریگننٹ نہیں عورت تو پھر وہ 3 حیض جو ہے وہ انتظار کرے گی.
انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو وہ اس کو چھپائیں. یعنی اگر کوئی بچہ پچھلے خاوند کا ہے تو وہ بتا دیں کہ یہ میرے پچھلے خاوند کا بیٹا ہے یا جو بھی بچہ ہے اس کے پیٹ میں. اور اگر انہیں اللہ پر اور اس کی قیامت کے دن پر ایمان ہو, ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کرنے کا ہو. یعنی رجوع کرنے سے خاوند کا مقصد اگر تنگ کرنا نہیں ہوگا تو عدت کے اندر خاوند کو رجوع کرنے کا پورا حق ہے. اور عورت کے ولی جو ہیں پھر وہ اس کو عورت کو اس کے سپرد کر دیں عورت کی اجازت سے. اور عورتوں کو بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں, اچھائی کے ساتھ. یعنی دونوں کے حقوق ملتے جلتے ہیں جن کو پورا کرنے کے دونوں شرعن پابند ہیں. ہاں, مردوں کو عورت پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. یعنی مردوں کو عورت پر فضیلت کے درجہ حاصل ہے. مثلاً فطری قوتوں میں جہاد کی ان کو اجازت دی گئی اور میراث کے دگنا ہونے میں. اور اس کے علاوہ وہ ان کو جو ہے وہ عورتوں کے نگران ہیں. عورتوں کو کوئی کمانے کی ضرورت نہیں ہے, مرد جو ہے وہ ان کے نگران ہیں اور ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ بیوی بچوں کا نان نفقہ جو ہے وہ مردوں کے ذمے ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, یہ درجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. نہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بتایا, نہ کسی اسکالر نے کہا ہے, بلکہ اللہ کی جو ہے وہ یہ حکم ہے, یہ اللہ کی تقسیم ہے. تو بیوی پر شوہر کی اطاعت جو ہے وہ معروف میں لازم ہے اور اللہ تعالیٰ کے بعد شوہر کا حق ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو حدیث کے مطابق عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ شوہر کا حق ادا نہ کرے. یعنی ایسی عورت کو ایمان کی حلاوت نہیں ملتی جو شوہر کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے. لیکن دونوں طرف سے بات ہے نا کہ پھر مرد کو بھی وہی ہے کہ وہ مرد جو ہے وہ عورت کے ساتھ جو ہے وہ ظلم زیادتی کا معاملہ نہ کرے. الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں, پھر یا تو اچھائی سے روک لیں یا پھر عمدگی کے ساتھ چھوڑ دیں. یعنی طلاق جو ہے وہ 2 دفعہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ 2 دفعہ اور خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق ہے. جیسے پہلی دفعہ طلاق دے دی, پھر 3 مہینے کی مدت میں اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ کر سکتا ہے, پھر دوسری میں بھی کر سکتا ہے. لیکن تیسری دفعہ اگر طلاق دے دے گا تو پھر رجوع کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, پھر وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جائے گی. تو یا تو اچھائی کے ساتھ اس کو روک لے, یعنی اگر عدت کے اندر روک لے, یعنی اس کو تنگ کرنے کا ارادہ نہ ہو, رجوع کرنے کا اچھی طریقے سے بسانا ہو تو پھر اس کو روک لے, یا پھر اس کو چھوڑ دے, یعنی تیسری مرتبہ طلاق دے دے, پھر اس کو رجوع کا اختیار نہیں رہے گا. اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ بھی لے لو. ہاں, یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو. اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے. اس پر دونوں میں کوئی گناہ نہیں ہے. یہاں پر خلا کا بیان ہے کہ اگر عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے, یعنی اس کو اجازت دی گئی. لیکن خاوند اگر علیحدگی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو عدالت خاوند کو طلاق دینے کا حکم دے گی, اور اگر وہ اس کو مان لے گا تو عدالت پھر نکاح کو توڑ دے گی. تو چاہے تو وہ اس کو وہ دے دے, اور اگر نہ دے تو پھر وہ جو ہے وہ اس کی مرضی ہے. اگر عورت جو ہے وہ خود سے کچھ دے دے کہ مجھے تم رہائی دے دو, تو وہ جو مہر اس نے دیا تھا وہ واپس کر دے, تو وہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا دونوں میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی حدود ہے, خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا, اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کریں گے وہ ظالم لوگ ہیں. پھر اگر اس کو تیسری بار بھی طلاق دے دے تو اب اس کے لیے وہ حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے. پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کا میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی یہ تیسری طلاق ہے, یعنی اگر تیسری طلاق کر دے گا تو عورت جو ہے وہ خاوند جو ہے وہ رجوع نہیں کر سکتا, نہ اس عورت سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. طریقہ کیا ہوگا کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے تو وہ خاوند جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے, یا پھر وہ خاوند فوت ہو جائے تو پھر وہ پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. لیکن حلالہ کرانا جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت. یعنی چند دنوں کے لیے کوئی ایگریمنٹ کر کے ایک نکاح کر لیا اور پھر اس نے اس کو طلاق دے دی, تو ایسا کرنا جو ہے وہ اس پر لعنت فرمائی گئی ہے. بشرطی کہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے, اور اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان کر رہا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف. جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئے تو اب تمہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ ان کو الگ کر دو. یعنی دوبارہ سے وہی بات ہو رہی نا کہ 2 طرفہ کی طلاق ہے نا, تو دوبارہ فرمایا جا رہا ہے کہ 2 طلاقوں میں تو رجوع کر لو.
یا پھر ان کو تیسری طلاق دے کے ختم کر دو، ان کو الگ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو، اور جو شخص ایسا کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، کیونکہ لوگ کیا کرتے تھے، مذاق مذاق میں طلاق دیتے، پھر نکاح کر لیتے یا آزاد کر دیتے اور کہتے کہ ہم نے تو مذاق کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، یعنی اگر مذاق میں بھی طلاق دو گے تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی، یہ کوئی مذاق کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ بہت سیریس چیز ہے، میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ سیریس ہے۔ اور اللہ کا احسان ہے جو اس نے تم پر کیا، یاد کرو جو کچھ کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل فرمائی، جس کی وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ اب یہاں پر ایک تیسرا حکم دیا جا رہا ہے جو مطلقہ عورتوں کے بارے میں دیا جا رہا ہے کہ عدت گزارنے کے بعد، پہلی یا دوسری طلاق کے بعد، اگر وہ سابقہ خاوند سے بیوی باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو ان کو مت روکو، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ ولی جو ہوتے ہیں جیسے عورت کے بھائی یا باپ ہیں تو وہ روک دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ شخص صحیح نہیں ہے، اس سے نہیں کرو۔ تو جو ہے وہ ان کو راضی ہو جانا چاہیے، اگر میاں بیوی راضی ہیں تو پھر ان کو جو ہے وہ دوبارہ نکاح کرنے سے نہیں روکنا چاہیے۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین اور ایمان ہو، اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، اور جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ہو، یعنی یہاں مسئلہ رضاعت بیان کیا جا رہا ہے کہ مدت رضاعت جو ہے نا وہ پوری کرنی چاہیے۔ 2 سال پورا، اگر فرض کریں عورت اور مرد میں طلاق ہو جاتی ہے، بچہ تھوڑا سا چھوٹا سا ہے، کچھ مہینوں کا ہے، تو پھر وہ عورت اس کو دودھ تو پلائے گی، ٹھیک ہے، لیکن وہ دودھ پلانے کا معاوضہ ہسبینڈ سے لے سکتی ہے جس نے اس کو طلاق دے دی، ٹھیک ہے، لیکن دودھ پلانے کی مدت پوری کرے، اور لیکن زبردستی نہیں کر سکتے۔ اگر عورت کہتی ہے نہیں میں اس کے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی تو پھر وہ مرضی ہے عورت کی، ٹھیک ہے۔ اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور ہو، یعنی جن کے بچے ہیں سے مطلب باپ یہاں مراد ہے نا، مولودن کا مطلب ہے ان کے باپ، یعنی طلاق ہو جانے کی صورت میں اگر شیرخوار بچہ ہے اور اس کی ماں کی کفالت کا مسئلہ آتا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، کہ اسے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ بھئی بچے تو اس آدمی کے تھے، تو پھر بچوں کا نان نفقہ جو ہے نا وہ مرد ہی کرے گا، بچے کا نام، حتیٰ کہ اگر بیوی دودھ بھی پلائے گی تو اس کا جو اجرت ہوگی وہ بھی اس کو دے گا۔ ہر شخص اتنی ہی، لیکن اس دستور کے مطابق کا مطلب ہے جتنی اس کی گنجائش ہو، اس پہ پریشرائز نہیں کر سکتے کہ تم اتنے لاکھ روپے جو ہے وہ بچوں کا خرچہ دینا، ہم اس کو پریشرائز کوئی بھی نہیں کر سکتا، جتنی اس کی حیثیت ہے، جتنی اس کی کمائی ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ دے گا، کیا کہتے ہیں اس کو، خرچہ دے گا بچے کا۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو، ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ وارث پر بھی ایسی ہی ذمہ داری ہے، پھر اگر دونوں ماں باپ اپنی رضامندی باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کو مطابق دستور جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ یہ وہی والی بات کہ اجرت جو ہے اگر تم دینا چاہتے ہو تو دے دو، ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے اگر دودھ پلانا چاہ رہے ہو تو ٹھیک ہے، تم اس کا معاوضہ جو ہے وہ دستور کے مطابق باپ ہی ادا کرے گا، کیونکہ باپ کا جو ہے نان نفقے کا ذمہ دار جو ہے وہ ماں باپ ہے، باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن کی عدت میں رکھیں۔ یہ عدت جو ہے وہ عدت وفات ہے، تو یہ ہر عورت کے لیے، چاہے وہ اس کی رخصتی ہوئی ہو، اس کی رخصتی نہ ہوئی ہو، یعنی شوہر نے اس کو ہاتھ لگایا ہو نہیں لگایا ہو، بیوی جوان ہو کہ بوڑھی ہو، تو ان سب کی عدت جو ہے وہ کیا ہوگی، وہ 4 مہینے 10 دن ہوگی۔ لیکن اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے نا وہ اس سے مستثنا ہے، اس کی عدت کیا ہوگی کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا تو عدت ختم ہو جائے گی۔ اگر فرض کریں آج اللہ نہ کرے کسی کے شوہر فوت ہوتے ہیں اور اگلے دن بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی عدت اگلے دن ہی ختم ہو جائے گی جو حاملہ عورت ہوگی، لیکن باقی عورتیں جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری کریں گی شوہر کے فوت ہونے کی شکل میں، اور پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی عدت گزرنے کے بعد اگر وہ زیب و زینت اختیار کرتی ہیں،
اور اپنے ولی کے مشاورت سے کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایسا کر سکتی ہیں، کوئی ان کو روک نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے. کیونکہ پہلے آپ کو پتا ہے نا، یہ جو ہندو مذہب میں اور بھی کسی مذہب میں ایسا ہوتا ہے نا کہ عورتیں دوبارہ شادی نہیں کرتی ہیں اگر ان کا مرد فوت ہو جاتا ہے. تو لیکن ہمارے مذہب میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے. ہر مذہب میں عورت جو ہے وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، تو اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا. جب عدت پوری کرے تو وہ نکاح کر سکتی ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے. تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو. اللہ تعالیٰ کو علم ہے تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کرو. یہاں پر بیوہ عورتیں یا جن کو 3 طلاقیں مل چکی ہوں، طلاق بائنہ کہتے ہیں نا اس کو، تو ان کی بابت کہا جا رہا ہے کہ عدت کے دوران جب وہ عورت عدت گزاری، کسی کا مرد فوت ہو گیا، کسی کا شوہر فوت ہو گیا ہے، تو وہ اگر عدت گزار رہی ہے تو اشارے کنایہ سے اگر کوئی شخص نکاح کا پیغام دینا چاہے، جیسے کسی عورت کے تھرو کہلوا دے کہ بھئی میں تم سے عدت کے بعد شادی کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں کسی نیک عورت کی تلاش میں ہوں. ایون وہ ڈائریکٹلی بھی کہہ سکتا ہے اگر وہ پردے میں عورت ہے اور وہ اس کو یہ پیغام دے سکتا ہے، لیکن خفیہ وعدہ کرنا منع ہے. ٹھیک ہے، نہ مدت گزرنے سے قبل عقد نکاح پختہ کرو. عدت سے پہلے نکاح نہیں کر سکتے. بات کر سکتے ہیں، کسی کے تھرو بات کہلوا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ اس کو وہ نہیں کر سکتے، عدت کے دوران میں جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی ایسی خفیہ بات یا وعدے کر سکتے. ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو، یعنی اچھی بات جیسے کہہ دی، کسی کے تھرو کہلوا دیا، یہ کہا کہ میں تمہارے معاملے میں رغبت کرنا چاہتا ہوں اور تمہاری عدت کے بعد تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو ایسی بات بھلی بات جس کا کہ تمہیں واقعی اس پہ عمل بھی کرنے والے ہو تو ایسا کرنا جائز ہے. اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا علم ہے. تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش والا اور حلم والا ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریضہ. اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں. ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے. بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے. یعنی ایسی عورت جس کا نکاح تو ہو گیا لیکن نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور اس نے خاوند جو تھا اس نے رخصتی ابھی ہوئی نہیں تھی اور اس نے طلاق بھی دے دی، تو پھر بھی اس کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ فائدہ دے کر رخصت کرے. یعنی اگر مہر نہیں مقرر ہوا لیکن تھوڑا بہت اس کو دے دے طلاق دینے سے پہلے. اور اگر تم جتنی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق تو یہ اچھا ہے. اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دو. اور یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں. اور دوسری صورت کیا ہے کہ وہی بات کہ نکاح ہو گیا تھا اور ان کا مہر بھی مقرر ہو گیا تھا لیکن رخصتی سے قبل ہی طلاق ہو گئی اور حق مہر جو تھا وہ مقرر ہو چکا تھا، تو ایسی صورت میں خاوند کے لیے ضروری ہے کہ آدھا مہر دے. لیکن اگر عورت خود سے معاف کر دے تو پھر وہ معاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر معاف نہیں کرتی عورت تو پھر وہ فرض ہوگا اس کو دینا. یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی اس کا ولی عورت کا معاف کر دے کہ ٹھیک ہے ہماری بیٹی کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، ہمیں جو ہے وہ مہر نہیں چاہیے آدھا، تب تو ٹھیک ہے عورت منع کر دے یا اس کا ولی منع کر دے. لیکن اگر نہ منع کرے اور وہ مانگے تو پھر وہ مرد کو دینا ہوگا بھلے رخصتی نہ ہوئی ہو. تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے بہت زیادہ نزدیک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر عورت معاف کر دے تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے. اور آپس کی فضیلت اور بزرگی فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی. تو یہاں پر درمیان والی نماز سے مراد عصر کی نماز مراد ہے، کیونکہ اس وقت لوگ زیادہ بزی ہوتے ہیں، زیادہ مصروف ہوتے ہیں نا، تو اس کی خاص حفاظت کو کہا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، ایک اور حدیث جس میں آپ نے جو ہے وہ اس نماز کو یعنی عصر والی نماز کو خندق والے دن عصر کی نماز کو صلاۃ الوسطیٰ کہا تھا. تو اسی وجہ سے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے. تو فرمایا کہ عصر کی نماز کی خاص حفاظت کرو اور اللہ تعالیٰ کے لیے بادب کھڑے رہا کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رکبانن، اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سواری ہی صحیح. ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں
اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے. یعنی دشمن سے خوف کے وقت جس طرح بھی ممکن ہے پیادہ چلتے ہوئے سواری پہ بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لو, لیکن جب خوف کی حالت ختم ہو جائے گی نا تو پھر اسی طرح نماز پڑھنی ہوگی جیسے کہ اللہ نے سکھایا. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا, تم میں سے جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں, وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں. یہ آیت جو ہے نا ترتیب کے لحاظ سے مؤخر ہے مگر یہ منسوخ ہے, ٹھیک ہے. ناسخ آیت جو تھی وہ پہلے گزر چکی ہے, یعنی عدت وفات جو تھی وہ 4 مہینے 10 دن ہی بتائی گئی ہے, تو اس میں وہ شوہر کے گھر پہ گزار سکتی ہیں, لیکن اب خاوند کو عورت کے لیے کوئی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی نان نفقے کی اور نہ ہی رہائش کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ 4 مہینے 10 دن تو وہ عدت پوری کرے گی شوہر کے گھر پہ. اس کے بعد وہ جہاں جانا چاہے وہ جا سکتی ہے, جہاں نکاح کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے, لیکن یہ پہلے حکم تھا. انہیں کوئی نہ نکالے, ہاں اگر وہ خود نکل جائے تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں, اور جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے. لیکن اگر کوئی لوگ اپنی بیواؤں کو, بہت سے لوگ میں نے خود دیکھا ہے, کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیوہ عورتوں کو رکھتے ہیں, مطلب یہ نہیں کہ عدت پوری ہو کے ان کو نکال دیتے ہیں, بلکہ کئی سال ہو گئے ان کے شوہروں کے انتقال کو اور وہ عورتیں اپنے سسرال میں ہی رہ رہی ہیں, اپنے ان کے بچے وہیں پال رہے ہیں, ان کے ساس سسر ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں, عورتوں نے نکاح بھی نہیں کیا اور وہ عورتیں وہیں رہ رہی ہیں. تو ایسا کرنا بھی پسندیدہ ہے کہ اگر سسرال والے ایک جوائنٹ فیملی ہے تو اس کو نہ نکالیں, تو یہ اس کے ان لوگوں کی طرف سے ایک طرح سے احسان ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن اگر 4 مہینے 10 دن ہو جائے پھر وہ نکال دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے, یعنی یہ حکم عام ہے, جو بھی کسی عورت کو طلاق دے رہا ہے تو پھر ان کو جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ بہت ان کو فائدہ دینا, مطلب ان کو مہر وغیرہ ادا کرنا وہ متقیوں پر واجب ہے, مطلب ان کو لازم ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو. اب دیکھیں اگر آپ غور کریں تو کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں نا, چھوٹی چھوٹی ہر بات, کہ نکاح ہو تو کیا کرنا ہے, رخصتی ہو تو پھر کیا کرنا ہے, مہر مقرر ہو تو کیا کرنا ہے. یعنی ہم لوگ قرآن کو پڑھتے ہی نہیں نا, ہم صرف عربی پڑھتے ہیں اور ہمیں اپنے حقوق ہی نہیں پتا ہوتے. یعنی عورتوں کو یہ حقوق اپنے پتا ہونے چاہیے اور آدمیوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا ذمہ داری لگائی ہے. لیکن کیونکہ وہ قرآن نہیں پڑھتے, ان کے گھر والوں کو بھی تعلیم نہیں ہوتی, تو پھر وہ بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اس طرح سے جو ہے وہ جذباتی باتیں ہوتی ہیں, طلاق کی نوبت آتی ہے, لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے. اگر یہ ساری باتیں خاوند اور بیوی کو شادی سے پہلے پتا ہو, نکاح کے وقت پتا ہو, تو پھر بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک طرح سے ہمارے حقوق ہیں, ہمیں تو ان کا جو ہے وہ ضرور علم ہونا چاہیے ہم عورتوں کو. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت, کیا تم نے نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ مر جاؤ, پھر ان کو زندہ کر دیا. اب یہ واقعہ کیا ہے, یہ واقعہ جو ہے وہ کسی سابقہ امت کا ہے, جو پہلے کوئی امت گزری ہے نا اس کا واقعہ ہے, جس کی تفصیل کسی حدیث میں بیان نہیں کی گئی. تفسیری روایات میں اسے بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ کہا گیا اور پیغمبر کا نام وغیرہ نہیں بتایا گیا کہ ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ فرما دیا تھا. تو یہ لوگ جو تھے کسی جہاد میں قتل کے ڈر سے یا پھر جو ہے کسی وبائی بیماری طاعون وغیرہ کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے تاکہ موت کے منہ سے بچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا تھا کہ تم اللہ کی تقدیر سے نہیں بچ سکتے, یہ بتانے کے لیے. اور دوسرا یہ کہ انسانوں کی آخری جائے پناہ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. تو یہ کچھ معجزات دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح سے جو ہے وہ کرتے ہیں, مار کے بھی زندہ کر دیتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں. تو یہاں پہ انہی کا ذکر ہے. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے. قرض حسنہ سے کیا مراد ہے, اللہ کی راہ میں اور جہاد میں مال خرچ کرنا, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر قرض قرار دیتے ہیں کیونکہ رزق کی کشادگی اور کمی اللہ ہی کے اختیار میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, آپ کو ایک طرح سے آپ کی آزمائش کرتے ہیں. تو اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ, مطلب اللہ اس کو قرض کہتے ہیں, جو بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, نیکی کے کاموں پہ خرچ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو واپس کرے گا. اور کیا کرے گا,
فیضاعفہ، فیضاعفہ، یضاعفہ کا مطلب کیا ہے کہ ضعف کا مطلب ویسے تو دگنا ہوتا ہے نا، لیکن کئی گنا اس کا میننگ ہے. ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا اجر دے دے. ایک چھوٹی سی نیکی، ایک 5 روپے صدقہ کرنے کا، ایک 10 روپے صدقہ کرنے کا، ایک چھوٹی سی نیکی کا ہم کو کتنا اجر مل جائے جو ہم اللہ کی راہ میں لگائیں تو ہم اس کو نہیں جان سکتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا، بس اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا. اللہ ہی تنگی اور کشادگی عطا کرتا ہے اور تم سب اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، کیونکہ تم تنگی اور کشادگی، رزق کی کمی اور رزق کی کشادگی اللہ کے اختیار میں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ دونوں طریقوں سے ہماری آزمائش کرتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اللہ کی راہ میں دیں گے تو ہمارے جو ہے وہ مال میں کمی ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مال بھی تو ہمیں اللہ نے دیا ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بھی انفاق کا حکم دیتے ہیں تو ہمیشہ فرماتے ہیں کہ اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بالکل بھی نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم اللہ کی راہ میں دیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم کو اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیں گے. اور یہ رزق جو اللہ نے ہم کو دیا، جو ہم خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا؟ اب یہاں پر کیا ہے، ملا کا مطلب کسی قوم کے سردار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مشیر، ان کے خاص مشیر ہوتے ہیں اور قائد ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو ملا کہا گیا. تو یہاں پر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ایک پیغمبر کا یہاں پر ذکر ہے جس کا نام شموئیل بتایا گیا ہے. مختلف تفاسیر میں ان کا نام آتا ہے، خیر ہمیں ان کے نام سے کچھ نہیں کرنا. خلاصہ کیا ہے جو ابن کثیر وغیرہ میں لکھا ہوا ہے، مفسرین نے بتایا کہ بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہے، لیکن پھر کیا ہوا کہ ان میں انحراف آ گیا، یعنی وہی مخالفت ہو گئی، دین میں بدعات کر لی، تو انہوں نے پھر بتوں کی پوجا شروع کر دی. انبیاء ان کو روکتے رہے لیکن وہ معصیت اور شرک سے باز نہیں آئے. اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کے علاقے ان سے چھین لیے، ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا اور ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ منقطع ہو گیا. بالآخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے شموئیل نبی پیدا ہوئے. انہوں نے دعوت تبلیغ کا آغاز شروع کیا. انہوں نے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں گے. پیغمبر نے ان کے سابقہ کردار کے پیش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو لیکن میرا اندازہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے. اور پھر ایسا ہی ہوا. ٹھیک ہے، تو جیسا کہ ابھی ہم میں آئے تھے پڑھتی جاؤں گی پھر آپ کو سمجھاتی جاؤں گی نا. یہاں پہ وہ کھول لیتی ہوں، یہاں بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے نا، تو میں آپ کو یہاں سے پڑھ کے تلاوت بھی سناتی ہوں اس کی. 246. ہاں تو میں آپ کو پہلے ترجمہ بتا دیتی ہوں یہاں سے. آیت نمبر کون سی؟ 246. ہاں علم ترا سے، ٹھیک ہے. علم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی له مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین. کیا تم نے نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور اب موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مار دیا اور فرمایا کہ مر جاؤ اور پھر ان کو زندہ کر دیا. یہ تو میں نے پڑھ لیا تھا نا، یہ میں نے پڑھ لیا تھا. ہاں، کیا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے، یعنی نبی کی موجودگی میں بادشاہ مقرر کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا، حالانکہ نبی وہاں موجود تھے. بادشاہ کے بادشاہت کی جواز کی دلیل ہے یہ نا، کیونکہ اگر بادشاہت جائز نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کے مطالبے کو رد فرما دیتا، لیکن اللہ نے ان کے مطالبے کو رد نہیں فرمایا بلکہ طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر فرمایا، جیسا کہ آگے آئے گا نا. تو نبی کی موجودگی میں بادشاہ مقرر کرنا کوئی غلط چیز نہیں ہے، ایسا ہو چکا ہے اور ایسا کرنا غلط نہیں ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں. پیغمبر نے کہا ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو. انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کریں گے، ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں. پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اور انہیں ان کی نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو
تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر کیسے حکومت ہو سکتی ہے، اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر چنا ہوا کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ حضرت طالوت جو تھے نا وہ ان کی نسل سے نہیں تھے، یعنی جس طرح سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، وہ ایک غریب اور عام فوجی تھے۔ تو انہوں نے کیا اعتراض کیا کہ بھائی یہ تو صحیح نہیں ہے، ان کو کیوں ہمارا بادشاہ مقرر کر رہے ہیں، ہم زیادہ قوی ہیں، ہمارے اوپر زیادہ علمی اور جسمانی برتری ہے۔ تو پھر جو ہے وہ پیغمبر نے کہا کہ یہ میرا انتخاب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہے، اور قیادت اور سعادت کے لیے مال سے زیادہ عقل اور علم اور جسمانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو طالوت اس میں سب سے ممتاز تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب کے لیے چنا، کیونکہ وہ واسع الفضل ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت اور عنایت عطا کرتا ہے۔ وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ان کو چنا، لیکن انہوں نے اس پہ اعتراض کیا۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا لائیں گے، یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی صندوق یا تابوت جو تھا وہ ویسے تو تابوت کے معنی ہوتے ہیں رجوع کرنے کے، کیونکہ بنی اسرائیل کے تبرک اس کی طرف رجوع کرتے تھے نا، تو تابوت میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ یہ تابوت بھی ان کے دشمن ان سے چھین کے لے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے حضرت طالوت کے دروازے پر پہنچایا، کیونکہ ان کو اعتراض تھا نا کہ طالوت کو کیوں بادشاہ بنا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی ان کو بتائی کہ اگر وہ تم تبرکات کو وہاں پہ ان کے دروازے پہ دیکھو گے تو پھر تم ان کو بادشاہ سمجھنا۔ تو اس کو دیکھ کے بنی اسرائیل خوش ہو گئے اور طالوت کو بادشاہی کے لیے پھر اللہ کی نشانی سمجھا۔ تو ایک طرح سے ایک خاص سکینت تھی جس کا نزول اللہ کی طرف سے ہوا، اور اللہ اپنے خاص بندوں پر نازل کرتا ہے۔ تو جنگ جیسا بہت بڑا مارکا ہوتا ہے نا، جنگ کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا، تو اس میں بھی ان پہ سکینت نازل ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے جنگوں میں دیکھا کہ کس طرح سے مسلمانوں کے اوپر سکینت نازل ہوئی، تو یہاں اسی کا ذکر ہے۔ مزید فرمایا جب حضرت طالوت لشکر کو لے کر نکلے تو کہا سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے۔ اب یہ نہر کیا تھی؟ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان میں ہے۔ جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا، کیونکہ بہت زیادہ پانی پینے سے کیا ہوتا کہ وہ تھکے ہوئے تھے، پھر وہ پانی پی کے جو ہے وہ لیٹ جاتے، آرام کرتے، اور ان کو جنگ میں ہمت نہ رہتی، تو تھوڑا سا پانی پینا تو ان کو اس کی اجازت دی۔ لیکن اطاعت جو امیر کی ہوتی ہے نا وہ ہر حال میں ضروری ہوتی ہے، تو ان کے جو امیر تھے وہ طالوت تھے، انہوں نے کہا تھا تھوڑا تھوڑا پانی پینا، ایک چلو، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ پیٹ بھر کے پانی پی لیا، تو اب کیا ہوا کہ ان کی ہمت ختم ہو گئی۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دشمن سے معرکہ آرائی کے وقت جو ہے وہ امیر کی اطاعت بہت ضروری ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ جنگ میں کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ فوجی اس دوران بھوک، پیاس اور دیگر شدائد جو بھی تکلیفیں ان کے اوپر آتی ہیں ان کو صبر اور حوصلے سے برداشت کریں۔ تو یہ دونوں باتیں ان کی تربیت اور امتحان کے لیے طالوت نے کہا تھا کہ نہر پر تمہاری پہلی آزمائش ہوگی، لیکن انہوں نے کیا کیا، اکثریت نے جو ہے وہ پانی پی لیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہ پینے والوں کی تعداد 313 تھی، جو اصحاب بدر کی تعداد ہے، لیکن اب اس کے بارے میں کوئی حقیقت نہیں پتا، لیکن ہمیں اس سے بس صرف سبق لینا ہے کہ کم لوگوں نے ان کی بات سنی، اطاعت کی، اور زیادہ تر نے جو ہے وہ نافرمانی کی اور پانی پیٹ بھر کے پی لیا۔ حضرت طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزرے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ تو انہوں نے پہلے بھی جب دشمن کی بڑی تعداد دیکھی تھی نا تو اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، لیکن اب پانی پی کے وہ اور زیادہ ان کی ہمت جو ہے وہ پست ہو گئی، اور وہ بالکل ہی ڈھیلے پڑ گئے کہ ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جالوت تو بہت ہی خطرناک بادشاہ ہے اور اس کا لشکر بہت بڑا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والے ایمان والوں نے کیا کہا؟ بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو وہ تھے جنگ بدر میں، یہی 313 مسلمان تھے نا، اور کتنی بڑی ان کی 1000 کے قریب ان کا لشکر تھا کافروں کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دی تھی، ان کو جو ہے وہ فتح عطا فرمائی تھی، اور وہ اسلام کی بہت جو ہے وہ بہترین فتح تھی. تو یہاں پر بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں، ایمان جن کو اللہ سے ملاقات پہ یقین ہوتا ہے، آخرت پہ یقین ہوتا ہے نا، تو پھر وہ ان باتوں سے نہیں ڈرتے، وہ موت سے نہیں ڈرتے، وہ جہاد سے نہیں ڈرتے. تو انہوں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اس میں بھی دیکھیے صبر ضروری ہوتا ہے جنگ کرنے میں بھی. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ اے پروردگار ہمیں صبر دے اور ثابت قدم کر دے، اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما. تو جالوت جو تھا وہ اس دشمن قوم کا کمانڈر اور سربراہ تھا جس سے طالوت اور ان کے رفقا کا مقابلہ ہونا تھا. اور یہ قوم کہا جاتا ہے عمالقہ کی قوم تھی، جو اپنے وقت کی بہت بڑی جنگجو اور بہادر قوم تھی. تو اسی شہرت کے پیش نظر جو ہے وہ اہل ایمان نے اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت کی دعا کی، اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح اور کامیابی کی دعا کی. تو یہ اہل ایمان کے لیے بہت ضروری ہے. تو جنگ بدر میں بھی آپ کو پتا ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی الہازاری سے فتح اور نصرت کی دعائیں مانگی تھی. تو ہمیشہ مسلمانوں کو جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کرنا چاہیے. تو اللہ سے جب دعا کرتے ہیں صبر اور استقامت کی، تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو وہ عطا کرتے ہیں. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی. وَقَتَلَ داؤد جالوتا. اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. اور عطا کی اللہ نے اسے بادشاہت. حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ ابھی پیغمبر نہیں بنے تھے اور نہ وہ بادشاہ تھے، اس لشکر میں ایک عام سپاہی کے طور پر شامل تھے. ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جالوت کا خاتمہ کیا، اور ان تھوڑے سے اہل ایمان کے ذریعے ایک بڑی قوم کو شکست فاش عطا کی. اور ان کو جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر مملکت اور حکمت عطا فرمائی. یعنی بعد میں ہم نے دیکھا کہ کتنی بڑی بادشاہت جو تھی وہ داؤد علیہ السلام کو ملی، اور ان کو نبوت بھی ملی. اور حکمت سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبوت مراد ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہ لوہے کو اپنے ہاتھوں میں موڑ کے ذرا بختر وغیرہ بناتے تھے، تو لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حکم سے عطا فرمائی تھی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. اور اس نے سکھایا اسے اس میں سے جو اس نے چاہا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ. اور اگر نہ ہوتا بنا دیتا اللہ کا لوگوں کو بعدہم ببعد، ان کے بعض کو بعض کے ساتھ، لفسدت الارض. البتہ فساد پھیل جاتا زمین میں. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین. اور لیکن اللہ فضل والا ہے تمام جہانوں پر. یعنی جتنا بھی کچھ چاہا، علم بھی عطا فرمایا ان کو داؤد علیہ السلام کو. اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا، دور نہ کرتا، تو زمین میں فساد پھیل جاتا. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اسی طرح سے جنگیں ہوتی ہیں، اور جو لوگ مشرکین ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے محبت کرنے والوں سے، ایمان والوں کے ذریعے ان کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. اگر ایسا نہ کرے تو پھر ان کا فساد پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اور دنیا میں صرف ظلم ہی ظلم نظر آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. یعنی اس میں اللہ کی ایک سنت الہی کا بیان ہو رہا ہے نا، کہ دو انسانوں کے گروہ جو ہوتے ہیں وہ ایک کے ذریعے دوسرے کو ختم کر دیتے ہیں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک گروہ کو ہی ہمیشہ اقتدار رہے گا اور زمین فساد سے بڑھ جائے گی. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. اور یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں. بالیقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں. یعنی یہ جو گزشتہ واقعات بتائے جاتے ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات بتائے جاتے ہیں، جو ہمیں اس کتاب کے ذریعے معلوم ہو رہے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کی رسالت جو ہے وہ بالکل صداقت ہے، بالکل سچی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات کسی کتاب میں پڑھے تھے اور نہ کسی سے سنے تھے. یہ سب غیب کی خبریں تھیں جو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرما رہے تھے. تو قرآن میں متعدد مقامات پر گزشتہ امتوں کے جو واقعات بیان کیے گئے نا، وہ آپ کی صداقت کے لیے ایک دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے سچے نبی ہیں. صدق اللہ العلی العظیم.